کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ کچھ ہی دیر میں آپ کے ہر دل عزیز دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ العالی انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سلسلے میں شامل ہوں گی آپ کی کالز، واٹس اپ، آپ کے ٹیکسٹ میسیجز، آپ کے تاثرات، آپ کے سوالات، اور آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نگران شورا سے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری نیت ہے کہ ترجیحی بنیاد پہ ممکنہ صورت میں وہ نگران شورا کے سامنے رکھا جائے اور نگران شورا سے اس پر مدنی پھول لیے جائیں۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع بڑا جاندار ہے، بڑا شاندار ہے اور بڑا مضبوط ہے۔ سلمان بھائی، اندر تک یہ پکا ہے موضوع، لیکن موضوع ہے کھوکھلے تعلق۔ عنوان تو ہے کھوکھلا، لیکن یہ موضوع بڑا مضبوط ہے۔ کھوکھلے تعلق سے کیا مراد ہے؟ میرے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں تو ہمارا بہت سارے افراد اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بن گیا ہے، اور اس کو ہمیں بہرحال نبھانا ہی ہے۔ والدین سے تعلق ہے، بھائی بہنوں سے تعلق ہے، زوجین کا، میاں بیوی کا ایک دوسرے تعلق ہے، دیگر رشتہ داروں سے تعلق ہے، پڑوسیوں سے تعلق ہے۔ اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارتی مارکیٹ جو ہے آپ کی، وہاں پہ آپ کے تعلقات ہیں، وہاں پہ آپ کے کولیگز ہیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے ہمنوا ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں تو آپ کے باسز ہیں، اور اگر آپ خود باس ہیں، خود اوپر لیول پر کام کر رہے ہیں تو آپ کے ماتحت افراد ہیں۔ یہ سارے تعلقات ہیں۔ اسی طریقے سے کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ عز و جل، تو ہمارا اپنے دین سے ایک تعلق ہے، ہمارا اپنے رب سے ایک تعلق ہے، ہمارا اپنے رسول سے ایک تعلق ہے، اور دین اسلام نے جن افراد کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا ہے ان سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ لیکن یہ تعلق کتنا خالص ہے، کتنا کھرا ہے، اس میں کتنی جان ہے، ان ساری چیزوں پہ آج انشاءاللہ عز و جل ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے، اپنا محاسبہ بھی کریں گے، اچھی باتیں سیکھیں گے بھی۔ اچھی غذائیں کھانا چاہتے ہیں، خالص غذائیں کھانا چاہتے ہیں ہم، لیکن اپنے تعلقات کو بھی خالص و کھرا کرنا بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں سلمان بھائی کی طرف، اور موضوع سے ریلیٹڈ یہ کیا مدنی پھول دے رہے ہیں؟ جی سلمان بھائی۔ میں مہروز بھائی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کھوکھلی چیز کوئی بھی ہو وہ ڈی ویلیو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کھوکھلا، جیسے ہمارا موضوع ہے کھوکھلے تعلقات، کھوکھلے تعلق بول لیں، تعلقات بول لیں، بات ایک ہی ہے۔ درخت جیسے ہوتا ہے مہروز بھائی، جی، اگر وہ کھوکھلا ہو جائے تو وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ فرنیچر کھوکھلا ہو جائے تو فرنیچر بیکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ انسان کی ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں اللہ، وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ بیکار ہو جاتی ہیں۔ بیماری ہے یہ تو۔ بیماری بھی ہے۔ تو کھوکھلا تعلق ہو یا کھوکھلی کوئی بھی چیز ہو، یہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، اور اس کے بہرحال نقصانات جو ہوتے ہیں، اس کے جو معاملات خراب ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہیں۔ آج ہم اگر غور کریں اپنے آپ پر تو ہمارے دانش بھائی جو آپس میں ریلیشنز ہیں، چاہے آپ جس بھی نہج پہ لے لیں یا جس بھی سمت میں آپ ان کو دیکھ لیں، جس بھی ڈائریکشن میں آپ ان کو دیکھ لیں، یا جس بھی سطح پہ آپ ان کو دیکھ لیں، ان کے اندر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان نبھا ہی رہا ہے، چلا ہی رہا ہے، وقت کو دھکا دے رہا ہے، ٹائم کو
پاس کر رہا ہے. یہ جیسا بھی آپ تعلق دیکھیں یہ ایک فضا اس کی آپ کو نظر آئے گی, معاشرے کے اندر یہ نظام بن چکا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا مبارک انداز, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات یہ کیسی روشن ہے, کیسی شاندار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان, انصار اور مہاجرین, ان کے درمیان جب اخوت کا جو ہے وہ تعلق بنایا, اخوت مواخات مدینہ, یہ ایک پورا باب ہے احادیث مبارکہ کے اندر, تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں نہ صرف ایک تعلق بنا بلکہ ایک دوسرے کی محبت دل میں بیٹھ گئی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام میں سے بعض انصار صحابہ کرام نے بعض مہاجرین صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ ہماری یہ جائیداد ہے, آدھی ہم رکھتے ہیں آدھی آپ رکھ لیں. یہ کیا تھا؟ یہ ایک ریلیشن بھی تھا, اور اس ریلیشن کے اندر ایک محبت بھی تھی جو ریلیشن کو مضبوط کرتی ہے. آج آپ دیکھیں بھائی بھائی ہیں, بھائی بہن ہیں, تعلق تو ہے, رشتہ بھی ہے, بڑا مضبوط ریلیشن ہے, بلڈ ریلیشن اسے کہا جاتا ہے. لیکن ایک مثال دی جاتی ہے, بلڈ از تھکر دین واٹر, اپنا اپنا غیر غیر. اب تو اپنا اپنا بھی نہیں رہا, اپنا بھی لوگوں نے غیر بنا دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل آپ کے سامنے آئے گی کہ بھائی بہن کا تعلق جو اسلام کا ایک بنایا ہوا تعلق ہے, جو اسلام کا بنایا ہوا ریلیشن ہے, معاشرے کے اندر بھی اس کی بڑی ویلیو ہے, یہ ڈی ویلیو ہو گیا. وجہ اس کی کیا بنی؟ وجہ بن گئی وراثت کا مال. جو باپ کو چھوڑ کے گیا ہے تو اب بہنیں بول رہی ہیں ہمیں یہ چاہیے, بھائی بول رہے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے, وہ بول رہے ہیں ہم منہ بنائیں گے, یہ بول رہے ہیں ہم یوں نہیں کریں گے. بھائیوں کے درمیان, پھر آگے ان کی اولاد کے درمیان یہ جو فساد بڑھتا جا رہا ہے, یہ جو نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اس کی ایک مین وجہ یہی ہے کہ تعلق تو ہے, ریلیشن تو ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ کھوکھلا تعلق ہے, کھوکھلا ریلیشن ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ ڈی ویلیو ہے. تو اسلام کے اندر یہ بات ہم دیکھیں, اگر اسلام کے مزاج کو دیکھیں اور اسلام کے انداز کو دیکھیں تو اس کی پذیرائی نہیں ہے. یہ بات اسلام پسند نہیں کرتا. محبت ریلیشن بھی ہونا چاہیے, اور اس میں محبت بھی ہونی چاہیے, اور اس کے اندر ایک مٹھاس بھی ہونی چاہیے. یہی اسلامی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں. سلمان بھائی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, ایسا ہے. اور ہر شخص شاید ہر شخص اس کی تائید کرے, میں بھی, آپ بھی, حضرت بھی, ہمارے کیمرہ مین بھی, ٹیکنیشین بھی, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کی تائید کریں گے. لیکن یہ کھوکھلا پن جو ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ آسمان سے آ رہا ہے, زمین سے نکل رہا ہے, کہاں سے اگ رہا ہے؟ جی, یہ ظاہر سی بات ہے, میرے اور آپ کے رویے ہیں, ہمارے آپس میں رویے ہیں. تعلق جو ہے وہ میرا بنا ہے آپ کے ساتھ تعلق. تو اب اس تعلق کو مضبوط کرنا یا کمزور کرنا جو ہے وہ کوئی بیرونی قوت نہیں کرے گی, کوئی باہر سے کوئی چیز اس کا محرک نہیں بنے گی, وجہ نہیں بنے گی, بلکہ آپ کی اور میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے, آپ کا میرا تعلق کمزور ہوگا تو ہم دونوں کی وجہ سے, اور اگر مضبوط ہوگا تو ہم دونوں کی وجہ سے. تعلق تو مہروز بھائی آج کل تو تعلق جو واسطہ ہوتا ہے اس کی مثال کچے دھاگے سے بھی کمزور ہوتی ہے. کچے دھاگے میں تو پھر بھی کوئی پختگی ہوتی ہے, لوگوں نے تو اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کو کمزور کیا ہوا. سلمان بھائی جب تعلق بن رہا ہے نا, کس وجہ سے بن رہا ہے, وہ تعلق کس چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے, یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. اگر میرا اور آپ کا تعلق کچھ مفادات کی وجہ سے ہے, کچھ مادی چیزوں کی وجہ سے ہے, پیسے کی وجہ سے ہے, منصب کی وجہ سے ہے, دیگر جو ایسی چیزیں ہیں جو عارضی ہیں, جن کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے, یا ہماری امیدیں جو تھیں اس تعلق کی بنا پہ وہ ٹوٹنی ہیں, تو پھر یہ تعلق کمزور بھی ہوگا, کھوکھلا بھی ہوگا, اور بالآخر یہ ٹوٹ بھی جائے گا. لیکن اگر وہی چیزیں, وہ بنیادیں, فاؤنڈیشن جو اس تعلق کی وہ مضبوط ہوگی تو ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا. دانش اس کو بھائی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں, دانش بھائی کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تعلق کی مثال ایک بیج کی سی ہے, اور انسانوں کی مثال یہ ایک زمین کی سی ہے. ٹھیک ہے, زمین میں جب بیج ڈالا جائے تو اس کو کچھ دیگر چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے. زرخیز زمین ہے, کھاد چلے نہ بھی ڈالیں, لیکن آپ کو اسے اگانے کے لیے پانی بہرحال دینا پڑے گا. تو اگر آپ جیسے انسان کی مثال زمین کی سی رکھیں, تعلق کی مثال سیڈ کی, بیج کی سی رکھیں, تو اس میں جو محبت ہے, اس کے اندر جو خیر خواہی ہے, اس کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو اس کو اگائے گی اور اس کو مضبوط بنائے گی. اور اگر آپ پانی جو ہے یہ ہٹا دیں تو بھلے تناور درخت بنا ہوا ہو, ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. جی دانش بھائی, اس میں دیکھیں نا اپنا, جیسے آپ نے ابھی یہ بیس بتائی ہے, بیس جو ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے نا.
تو اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں ایک علم کی کمی کے باعث بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں. فاؤنڈیشن مضبوط ہو, مہروز بھائی نے جیسے فرمایا, آپ نے پانی کی, بیج کی اور یہ زمین کی مثال دی ہے. اب جیسے ہر ایک اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے. ایک معمار ہے, عمارت بنانے والا ہے, اس سے اگر ویلڈنگ کا کام کرایا جائے تو شاید نہیں کر پائے گا وہ. تو سب سے بہترین چیز یہ ہوگی کہ اس حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے جس کا خلاصہ صحبت اثر انداز ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر, تو یہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ عنقریب. نگران شورا بھی یہاں پر کرم فرما ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کے بھی مدنی پھولوں سے ہم مستفید ہوں گے. تو یہاں وقتی طور پر صحبت ملتی ہے, مدنی چینل کے ذریعے ملے یا مدنی ماحول میسر آ جائے یا ہفتہ وار اجتماع میں بیان کو سن لیں, تو ذہن سازی ہوتی ہے اور پھر بیسکس ہمیں پتہ لگتی ہیں, علم دین حاصل ہوتا ہے. فی زمانہ کیا ہو رہا ہے مہروز بھائی کے تعلق توڑنے کے لیے, اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. اب جب پتہ لگے گا کہ اگلے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اگر اچھی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں گا تو مجھے اس کا توڑ آتا ہوگا کہ میں نے وہ سن رکھا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے جیسے ارشاد فرمایا, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے صلہ رحمی کرو, تو کل برج قیامت جو ہوگا تمہارا حساب و کتاب آسانی سے لیا جائے گا. تو جب ایسی صحبتوں میں بیٹھوں گا, ایسی احادیث کریمہ میری نظر میں ہوں گی, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برائی کا جواب بھی میں اچھائی سے دینے والا بن جاؤں گا. تو یہ تعلق کھوکھلا نہیں ہو پائے گا اور انشاءاللہ اسی ذریعے سے ہماری فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اور سلمان بھائی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم مادیت پسند ہو گئے ہیں, ظاہر پسند ہو گئے ہیں. اگر ہم ظاہری چیزوں کو چھوڑ کر, بلکہ چھوڑے نہیں چلے, ظاہری چیزوں کی جو اہمیت ہے شریعت نے جو دی ہے اس کی اپنی اہمیت ہے, وہ اپنی جگہ پر ہوں, لیکن اس کی جو باطن ہے, اس کی جو اندرونی کیفیت ہے, اس پر بھی ہم نظر رکھیں تو ہمارے تعلقات کھوکھلے نہیں ہوں گے. اس کی بڑی اچھی مثال کل پرسوں ہی علم میں آئی, وہ یہ کہ ایک شخص نے شٹرنگ لگائی. عمارت کی مثال دی تو وہیں سے میں عمارت پہ جا رہا ہوں. شٹرنگ لگائی, اور شٹرنگ لگانے کے بعد اس نے کیا کرا, جب عمارت تعمیر ہوتی ہے, چھت ڈلتی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شٹرنگ لگتی ہے, لوہے کی یا لکڑی کے پیسز لگائے جاتے ہیں اور اس سے ایک اسٹرکچر بنایا جاتا ہے جس کے اوپر پھر چھت بھری جاتی ہے. تو چھت جب بھری جاتی ہے تو اس سے پہلے اس پہ لوہے کا کام ہوتا ہے, لوہے کا جال بچھتا ہے, اور لوہے کا جال بچھنے کے بعد اس میں پائپنگ بھی ہوتی ہے, اپنے الیکٹرک کی اور دیگر جو پائپنگ کرنی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس میں سیمنٹ اور بجری کا مسالہ جو ہوتا ہے, جو میٹیریل ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے, وہ بھرا جاتا ہے. اس سے ایک چھت بنتی ہے, اور نارمل چھت یہی ہوتی ہے, مضبوط چھت یہی ہوتی ہے. یعنی چھت کی مضبوطی کا انحصار بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سریے کے اسٹرکچر کے اوپر, سریے کے جال کے اوپر. اب ایک شخص نے وہ شٹرنگ لگائی, ٹھیکیدار نے, کنسٹرکٹر نے شٹرنگ لگائی, اور شٹرنگ کے اوپر جناب اس نے سیمنٹ بجری کا جو گارا تھا, مسالہ تھا, میٹیریل تھا, وہ بغیر سریے کا جال بچھائے ڈال دیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نے یہ معاملہ کیا ہے, جس کا گھر تھا, جس کی بلڈنگ تھی, تو اس نے کہا ارے اللہ کے بندے یہ کیا کیا تم نے, یہ کیا تم نے کر دیا ہے, تو چھت گر جائے گی. اس نے بولا چھت کیسے گر جائے گی, چھت تو ایسی بھری جاتی ہے, شٹرنگ لگائی جاتی ہے اور سیمنٹ بجری کا یہ میٹیریل ڈال دیا جاتا ہے, چھت بن جاتی ہے. اس نے بولا اللہ کے بندے چھت ڈیپینڈ کرتی ہے, چھت رکتی ہے, چھت کی پائیداری اور مضبوطی ہوتی ہے سریے سے, تم نے وہ تو ڈالا ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ وہ نظر کا بات ہے, ایک چیز نظر ہی نہیں آتی, چھپی ہوئی ہوتی ہے, آپ اس کو رو رہا تو اس کو تو ویسے بھی نظر ہی نہیں آنا, اگر میں نے نہیں ڈالا تو کیا ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں آج, ہم بھی ظاہری چیزیں جو نظر آتی ہیں ان پہ تو فوکس اپنا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا اہتمام کر لیں, لیکن وہ چیزیں جو ہمیں اپنے آئی ویو میں نہیں آ رہی ہوتی, نظر نہیں آ رہی ہوتی, مرئی نہیں ہوتی, تو ہم ان کو ترجیح نہیں دیتے, ان کی اہمیت ہماری نظروں میں کم ہو جاتی ہے. حالانکہ اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سریا چھت کے لیے, چھت میں جیسے سریے کی مضبوطی ہے, تو ہمارے تعلقات چاہے انفرادی نوعیت کے ہوں, چاہے اجتماعی نوعیت کے ہوں, چاہے مخلوق سے ہوں, چاہے خالق سے ہوں, اس میں ہم ظاہری چیزوں کو تو فوکس کرتے ہیں بعض اوقات, لیکن جو اس کا باطن ہوتا ہے, جو اس کے پیچھے اس کو مضبوطی فراہم کرنے والی چیز ہوتی ہے, اس سے ہم کنارہ کشی یا صرف نظر کرتے ہیں, تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہری چیز بھی اپنی اہمیت کھو دیتی ہے, اور پھر یہی موضوع بنتا ہے کہ کھوکھلے تعلقات ہیں جدھر بھی دیکھیے آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی آمد, مرحبا, ماشاءاللہ. اللہ ماشاءاللہ, اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, نگران مرکزی میں سے شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں. آپ زیارت بھی کر رہے ہیں نگران شورا کی. موضوع پر گفتگو بھی مہروز بھائی بھی کر رہے ہیں. اس پر ایک مثال میرے ذہن میں بھی ہے, اس کو بھی لینا ہے
لیکن یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں، ایسی بیان میں آئیں جو ہماری ہمت کو، ہمارے حوصلے کو اور جسے کہیں ہمارے جذبے کو بڑھانے والی ہوں۔ یقیناً وہ بڑھائیں گی۔ سوال میں کروں گا، جواب انشاءاللہ نگران شورا دیں گے اور فائدہ ہم سب کو ہی ہوگا انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کا جو تنظیمی سٹرکچر ہے یہ سارا یہاں جمع تھا تقریباً، جیسے اراکین مرکزی مجلس شورا اور نگران کابینہ، یہ دعوت اسلامی کا مین تنظیمی سٹرکچر ہے۔ ذمہ داران یہاں پر موجود تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ شعبہ جات کے پاکستان صدر کے جو ذمہ داران تھے وہ بھی یہاں پر تھے۔ مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ ہوا اور یہ بڑا ہیوی مدنی مشورہ ہوتا ہے اور شرکت کی سعادت ہم نے بھی پائی ہے اور بڑا لانگ بھی چلتا ہے، یعنی کافی دیر تک چلتا ہے، آرام اس میں کم ہی ہو پاتا ہے بھارت۔ تو نگران شورا مدنی مشوروں میں رہے اور پھر اس کے بعد جب جمعے کے دن نگران شورا نے سلسلہ مثالی معاشرہ بھی کیا، جبکہ میرا یہ خیال تھا کہ اب یہ تھوڑا ریسٹ کریں گے، آرام کریں گے۔ تو آپ حضور تھکتے نہیں ہیں؟ ہم تو بچپن میں سنتے تھے، کو پوچھتا بھی آپ تھکتے نہیں ہیں؟ اتنا کام، یعنی اتنے مدنی مشورے، پھر تنظیمی سٹرکچر، پھر ایک فزیکل بھی ہے، اس میں بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، دماغ بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے، تو بعض اوقات جو ذہنی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی بندے کو تھکا دیتی ہیں۔ فزیکل سے زیادہ سلمان بھائی اس میں نگران شورا اس کو بھی فوکس کریں کہ فزیکل تو چلو بندہ آ کے بیٹھ گیا، لیکن مینٹلی طور پر جو ہے وہ اتنا حاضر اور اتنا صحیح سمت میں جا رہا ہوتا ہے، کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ ہم تو جیسے ایک معاملہ ہوا، راستے میں ایک معاملہ ہوا، گاڑی خراب ہو گئی نا، اب موڈ آف ہو گیا ہے، اب جو کام کرنے ہیں، شادی کا کارڈ بھی دینے جا رہے ہیں نا، تو وہ ایسے دے کے آئیں گے جیسے گویا کہ جو ہے وہ کوئی بری خبر دے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ موڈ کیسے سیٹ رکھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ اس طرح کی جو حوصلہ افزائی والی، تعریفوں والی گفتگو ہوتی ہے نا، یہ موڈ سیٹ کر دیتی ہے۔ نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم تو کچھ بھی پوچھیں گے تو آپ یہی اتنا فرمائیں گے۔ لمبا سوال کیا، جواب بھی تو سننے لگا۔ تو آپ کسی کے یہاں، آپ ہی کے مثال کو ہی میں کنٹینیو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کا موڈ واقعی صحیح نہیں ہے، جب آپ موٹر سائیکل خراب ہو گئی، بارش، دعوت دینے گئے، اب جس کو آپ دعوت دینے جائیں وہ دیکھتے اگر آپ کو کہتے نا، ہوئے ہوئے مہروز بھائی اتنے تھکے ہوئے آ رہے ہیں، آئے بیٹھے بیٹھے آپ کو چائے پلاتا ہوں، بھائی اس کی سن کر بھی میں آپ بولوں گا نا بھائی منہ بن جانا تھا نا تمہارا اگر کارڈ دینے نہیں آتے تو۔ نہیں، وہ شاید آپ نہ بولیں گے نا اتنا، یہ تو نہیں، سامنے والا اتنی محبت سے بات کر رہا، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کھوکھلے تعلقات کے اوپر، جب سامنے سے محبت ملے گی تو تعلقات کھوکھلے نہیں ہوں گے نا۔ مدینہ جیسا بھی انہوں نے مثال دی تھی، تو اگر کوئی اچھے تعلقات، اچھا رسپانس ملے گا تو تعلقات کو مضبوط کرے گا، جیسے آپ نے پانی کی مثال دی تھی، جی ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ عموماً حوصلہ بڑھاتی ہیں، کیونکہ اگر آپ کو سامنے سے اچھے رسپانس ملیں گے، ہمت افزائی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، پھر پچھلے دنوں جو آپ نے کام کیے ہیں، پچھلے 3 4 5 6 ماہ سے جو آپ ایک لے کر چل رہے ہیں، آپ کو اس کا ایک اچھا نتیجہ ملے گا نا، تو جب کام پورا ہو جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے تو تھکن اتر گئی۔ آپ نے بعض اوقات کسی کو ہو سکتا آپ نے کہا ہو یا کسی جملہ سنا، یار آپ کی بات سن کر تو میں جوان ہو گیا، آپ کی بات نے میرا خون بڑھا دیا، ٹھیک، میرا 12 سے خون بڑھا دیا، یوں کر کے یہ کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے تھکن اترتی ہے۔ جب جن اصلاح بھائی آپ کہہ رہے ہیں، اراکین شورا، نگران کابینات، یہ جب مدنی مشوروں میں آتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ کئی ایسے کام کر آتے ہیں، مدنی کام، کہ جن کو سن کر ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، اور یوں سمجھے کہ توانائی میں جیسے کہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بوسٹ کر جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب آپ ریگولر کام کریں گے، ریگولر بولیں گے، تو آپ کا وہ جو انرجی لیول ہے وہ نیچے جائے گا، جی، وہ ایک فطری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیزیں ہوتی ہیں جو ہمت بڑھا دیتی ہیں، یار ہمت بڑھا دیتی ہیں۔ دکاندار کو جب گاہک کا رش لگ جائے نا تو اس کو لاکھ بولے تو تھکتا نہیں ہے، بولے تھکتا تو ہوں، لیکن آنے والی آمدنی جو ہے نا وہ تھکن کمپرومائز کروا دیتی ہے۔ واہ، تو یہ بات کہنا کہ تھکتے نہیں ہیں یا مطلب اس طرح کی چیزیں، تو یہ اس پر کہنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو ایک کام کرنا ہی اچھا ہے تو اس میں جھوٹ کی آمیزش کیوں کرے؟ صحیح، تھکن لگتی ہے، مشقت والے کام ہیں، آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ آواز نکالے کے باوجود بھی نہ نکلتی ہو، صحیح، ٹھیک ہے؟ اور
یہ ساری چیزیں جب لگی ہوئی ہوں، لیکن جب مدنی کام ہو رہا ہو، واہ، حوصلہ افزائی ہو رہی ہو، پھر کوئی پروجیکٹ آپ کے آن ہوئے ہوں، بعض اہم کام کو آپ نے ایک آنرشپ کے طور پر لیا ہوا ہو اور اس کو اس کے پائے تکمیل تک پہنچانے کا ہو. اب آپ دیکھیے بارش ہو رہی ہے، جی مزدور نے مزدوری کی ہے، عمارت کھڑی کی ہے، تھک گیا ہے. ہاں جی، اس تھکے ہوئے عالم میں اگر بارش ہو جائے تو کیا یہ اپنے تھکن کے نام پر اس عمارت کو، دیوار کو ضائع ہونے دے گا، یا اس کو تحفظ کے لیے اپنی انرجی کو پھر ڈیولپ کرے گا، تم کھڑا ہو جائے گا، اسٹیبلش کرے بھاگم گا. دوڑی مچ جائے گی. بھلے تھک چکا ہے یہ، صحیح، مگر اب اس کو اپنی محنت بچانی ہے، اس کو اپنا کام بچانا ہے کہ یار میں نے 8 گھنٹے اس دیوار کو کھڑی کرنے میں کر دیے ٹھیک ہے. اور اب بارش شروع ہو گئی ہے، تو اب یہ جو ہے گا، اب جو ہونا تھا ہو جائے گا. نہیں، یہ پلاسٹک باندھے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. آپ خود دیکھو گے یہ شاید اس عمارت بنانے سے زیادہ تیزی سے اب کام کر رہا ہے، ایکٹیویٹی بڑھ جائے کیونکہ گی. بنانا بھی ایک محنت طلب کام ہے. لیکن جب اس بنی ہوئی چیز کو بچانا ہو. بچانا اور اس بنی ہوئی چیز کو اور خوبصورت بنانا، اور جب کوئی سی چیز تو یہ اور آپ سے محنت کروا لیتی ہے. یہ جو میں کچھ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، یہ بہت نیچرل چیزیں ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک عام مزدور کرتا ہے، جی آنکھوں میں کر لیں تو کیا کمال کی. ایسا دیکھیں، بات یہ ہے جب عام طور پر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مسلسل ایک پریشر ذہنی طور پر بندے پر دباؤ جب آتا ہے، ظاہر سی بات ہے دعوت اسلام اتنی بڑی تحریک ہے، 200 ممالک میں پیغام پہنچا ہوا ہے، پھر 103 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، پھر شعبہ جات ذمہ داران ہیں، تنظیمی مسائل بھی ہیں، مختلف تنظیمی سٹرکچر کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. تو بندے پر جب مسلسل مینٹلی پریشر جو ہے وہ آتا رہتا ہے تو ایک تو بندہ کہتا ہے بھئی بس کرو، بس بس ختم کرو، کوئی اور بات کرو. یوں بھی کیفیت بندے کی بن جاتی ہے. جبکہ اس میں کوئی ریٹرن نہ ہو، جبکہ اس میں کوئی ریٹرن نہ ہو. جب آپ کو ریٹرن ہے نا تو آپ کی کیفیت نہیں ہوگی. اور ہم جس کام میں مصروف ہیں، آپ اور ہم، جی اس میں جو ریٹرن ہے نا جس کی ہمیں امید ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو بس کرنے نہیں دیتا. واہ، وہ ہے اجر مبارک، سبحان ثواب، اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رضا. سبحان اللہ. کیونکہ یہ ہمارے وہ ڈاکٹر زیرک ہیں یو کے میں جو ہوتے ہیں، لیسٹر میں، وہ ماہر نفسیات ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس کوئی سے نفسیاتی مریض یا پریشان حال مریض آتے ہیں نا، جی جس کی وجہ سے یہ نفسیات کے تو میں ان کو باپا کا ایک پرچہ ہے امیل سنت کا، فضائل آفات، اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن انہوں نے کروایا ہوا ہے غالباً، تو میں وہ دے دیتا ہوں. جب انسان اپنے اوپر آنے والی مصیبت، پریشانی، بیماری اور آفات کے فضائل پڑھتا ہے نا کہ نہیں یار، یہ جو میں جس حالات سے گزر رہا ہوں نا، اس کا ریٹرن ہے. تو سلمان بھائی، جب جس کا ریٹرن ملتا ہو نا، اور ریٹرن بھی اللہ کی بارگاہ سے، ثواب کی صورت میں، اور وہ راضی ہو جائے تو جنت کی صورت میں، جب ریٹرن مل رہا ہو تو آدمی کے اوپر مشقتیں اور تکالیف عموماً سہنے کی ایک سکت آ جاتی ہے. فتح مسلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کو جب انگوٹھے پہ چوٹ لگی اللہ اکبر. اور جب آپ مسکرا رہی تھیں اور آپ سے جب کہا گیا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا کہ اس تکلیف پر ملنے والے ثواب کی امید کا تصور کرتی ہوں تو تکلیف کا احساس نہیں رہتا. مدینہ اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ سوال جو بھی ہو، جواب بڑا اطمینان بخش ہوتا ہے. یعنی 4 لوگوں سے پوچھے تو کہیں گے کیا شاندار جواب دیا ہے، کیا اچھا، کیا عمدہ جواب دیا ہے، اس سے بہترین جواب نہیں ہو سکتا. لیکن سوال کرنے والے کا اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ دوبارہ سوال کر لیں. نہیں مطلب وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ جواب نہیں آ رہا ہوتا. وہ تب ہوتا ہے کہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس آ کر اپنی مطلب کی دوائی لینا چاہے، تو مریض کو کہاں سے اطمینان ہوگا. ڈاکٹر بولے کہ یہ گولی دو، وہ بولے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں، میرے کو وہ گولی چاہیے، تو اس کو اطمینان تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ڈاکٹر سے اپنے مطلب کی دوائی لینے کے لیے آیا ہے. صحیح. مدینہ. اچھا، اس پر اطمینان ہوتا ہے. میرا اس پہ بھی ہو گیا تھا، میں نے رسک کر دیا تھا. مدنی چینل کے ناظرین، موضوع بھی ہے ہمارا، اور میرے پاس ایک ایسا سوال بھی ہے جو نگران شورا سے کرنا ہے. شاید پہلے نہ آپ نے وہ سوال سنا ہوگا اور نہ ہی اس کا جواب سنا ہوگا. بہرحال وہ سوال بھی ہم کریں گے نگران شورا سے. سوال آپ کو پتہ کون سا ہے؟ جی، اس پر تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ایسا سوال شاید مدنی چینل کے ناظرین نے پہلے نہ سنا ہو. نہ سنا ہو. جواب نہ سوال مجھے پتہ ہے، جی نہ اس کا جواب مجھے پتہ ہے. جی. تو ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جواب پہلے ناظرین نے نہیں سنا ہوگا؟ میں وہ ایک اس پر جو ہم نے سنا ہے اس کو سامنے رکھ کر، تو میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ ایک نیا سوال ہوگا اور شاید یہ پہلے نہیں سنا ہوگا. چلیں شاید کر لیتے ہیں، شاید پہلے نہیں سنا ہوگا. ٹھیک، محتاط گفتگو کریں. ٹھیک ہے. مدینہ. بہت شکریہ. آپ نے جزم کیا.
چلیں جی اس کو وہ لے لیتے ہیں اس کو شاید نہیں سنا ہوگا. چلیں بہرحال اس کا بھی انتظار رکھیں. کھوکھلے تعلقات حضور ہمارا موضوع ہے. آج رشتے تو ہیں, ریلیشنز تو ہیں, لیکن ان کے اندر محبت اور مٹھاس اور ایک جس طرح کا ہونا چاہیے نظام معاملہ وہ نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کے لوگ بس نبھا ہی رہے ہیں, بس چلا ہی رہے ہیں, وقت کو دھکا دے رہے ہیں, گزار ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے گزر ہی جائے گا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ خیر میں تو ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جو نبھا رہے ہیں, چلا رہے ہیں, توڑ نہیں رہے. صحیح. ان کو اللہ تعالیٰ مزید استقامت دے آمین. کہ وہ توڑ کر نہیں بیٹھ گئے. صحیح. ورنہ کئی لوگ تو توڑ کر بیٹھ گئے, نہ نبھا رہے ہیں, نہ چلا رہے ہیں, نہ برداشت کر پا رہے ہیں. اور بات آپ کی کسی حد تک درست ہے کہ تعلقات میں جب مفاد شامل ہو جائے نا جی. تو مفاد تعلقات کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ مفادات نے جو ہمارے یعنی میرا مفاد آپ سے پورا ہو گیا, اب تو کون اور میں کون, آپ کا مطلب مجھ سے پورا ہو گیا, اب تو کون اور میں کون. اگر ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو حدیثوں کے حوالے سے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنا, اللہ کی رضا کے لیے تعلق قائم کرنا, اس کی امپورٹنس ہے, اس کی اہمیت ہے. اب یہ ٹاپک جو ہے نا سلمان بھائی, آپ نے مثالی معاشرے رمضان مبارک میں ہم نے ساتھ کیے تھے. اب یہ بتائے کہ کیا یہ موضوع کہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرو, اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو, اور اللہ کے لیے لوگوں کی غمخواری کرو, اللہ کے لیے لوگوں کا ساتھ دو, کہ یہ موضوع آپ کی کالج اور یونیورسٹی اور اسکول میں ہے؟ جسٹ کوشچن ہے. اگر ہوں گے تو جزوی طور پر نہیں. کوئی ایسا خوف خدا پیوریفائی کرنے والا کا تو کہہ رہے ہیں نا, جی پیوریفائی کرنے کا تو کہہ رہے ہیں. What کس do نے you منع mean کرا؟ for خالص purify؟ کرنے کو اور خوبصورت کرنے کو کس نے منع کرا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں لوگ. شکوہ ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے کا نہیں مطلب ہے. یہ کہ ہونا چاہیے. یعنی یہ کون ہے جو نہیں کہہ رہا کہ تعلقات کھوکھلے نہیں ہیں؟ نہیں, کھوکھلے آپ مانتے ہیں؟ تعلقات کھوکھلے کسی حد تک ہیں, ہر حد تک نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب جیسے کہ آپ کا پیر صاحب سے تعلق کھوکھلا نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کے حسن زن کی لاکھوں لاج رکھے, کروڑوں مجھے استقامت عطا لاکھوں فرمائے. کروڑوں مرید, بالکل. ہزاروں لاکھوں کے مرید ہوتے ہیں. تو کیا کبھی پیر سے بھی کوئی تعلقات کھوکھلے ہوتے ہیں؟ کیا ہر ماں باپ سے اولاد کا تعلق کھوکھلا ہے؟ نہیں. کیا ہر اولاد سے ماں باپ کا تعلق کھوکھلا ہے؟ نہیں, دیکھیں ہم 100% تو بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی جو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں, یہ بھی بہت بڑی پرسنٹیج ہے دنیا میں رہنے بسنے والوں کی. ماں باپ اور اولاد کا رشتہ کہیں اگر کھوکھلا ہو بھی تو اس کی مثال ہیں, میں اس کا نہیں کہتا, لیکن ہر جگہ تعلق کھوکھلا تو نہیں ہے نا. اچھا, پیر و مرید کا تعلق کھوکھلا نہیں ہو سکتا, اگر ہے تو پیر کی طرف سے نہیں ہوگا, مرید کی طرف سے ہی ہوگا. یہ ایک بہت فائنل ٹائپ کی بات حضور ہوتی ہے. دیکھیں نا, ایسے ایسے پیر ہیں جو شریعت کے مطابق, یعنی جو ان کے اصول دیے گئے ہیں, جو ضوابط دیے گئے ہیں, اس کے مطابق پیر نہیں ہے. اب اس کو پیر بنایا ہوا ہے تو تعلق کیسے مضبوط ہے؟ وہ پیر نہیں ہے نا, میں نے پیر و مرید کی نہیں ہے بات کی ہے نا, نا. لوگ تو اس سے رجوع کر رہے ہیں نا, لوگ تو اس کے مرید بنے بیٹھے ہیں. تو یہ تعلق کھوکھلا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ وہ بندہ کھوکھلا ہے, وہاں تعلق بھی کھوکھلا نہیں ہے. اس نے تو اس کو کامل سمجھ کر رکھا ہوا ہے. مدینہ اس کو بیچارے کو پتا ہوتا کہ کھوکھلا ہے تو کوئی بھی ڈبہ پیر بناتا ہی نہیں ہے. ایسی بات. ٹھیک ہے, اس کو بیچارے کو علم نہیں ہے. مگر یہاں مرید نے تعلق قائم کیا ہوا کہ میرا پیر ہے. پیر دھگوسلا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے. ہر میاں بیوی کا تعلق کھوکھلا نہیں ہوتا. جی. تو کئی ایسے تعلق ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جن میں کھوکھلا پن ہوتا نہیں عموماً. جی. اگر آ جائے تو ڈیفینیٹلی وہ تعلق خراب کر دیتا ہے. جی. تو ایسا بھی ہے. میں نے عرض کی نا کہ جہاں مفادات, اپنی غرضیں, اپنی لالچ, اپنی ہرس, جب یہ چیزیں شامل ہو جائیں, اور پھر جیسے عموماً پروفیشنلزم میں ہر کوئی نہیں ہوتا, پروفیشنلزم میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ہر ادارے کو ایک سیڑھی کی طرح یوز کرتے ہیں. اب وہ ادارہ ان کے ساتھ کتنا ہی سنسیریٹی کرے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے آگے جب بھی کوئی اپرچونٹی ملے گی میں انہیں اس ادارے کو گڈ بائی ٹاٹا کہہ دینا ہے. تو اب میرا جو سوال اپنی جگہ قائم ہے, آپ ذرا میرے سوال کی طرف آپ کی میں توجہ چاہوں گا کہ جو اسلام و دین, شریعت, قرآن, حدیث تعلقات قائم کرنے کا جو درس دیتی ہے, کیا وہ درس ہماری کالج, یونیورسٹیز اور اسکولز کے اندر دیا جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں دیا جاتا. یا دیا جاتا ہے
تو بہت ریئر کیسز ہوں گے، وہ بھی کوئی خوف خدا یا عشق رسول والا کو استاد آ گیا ہوگا، وہ ہوگا، ورنہ مادیت کا درس ہے، بطور پالیسی نہیں ہے۔ ترقی دنیا میں کیسے کرنے درس ہے۔ اور یہ جو میں نے پروفیشنلزم کا ایک بتایا، میں نے کہا 100% ایسا ہی ہے، یہ بھی وہیں سے درس ملتے ہیں کہ آپ نے کیسے ترقیاں کرنی ہیں۔ اب کروڑوں، اگر ہم صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو آج بھی کروڑوں مسلمانوں کی فیملیز اور ان کے بچے انہی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اور 10 12 12 25 25 20 سال وہاں سے پڑھ کر جب نکلے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ ان کو وہ تعلق رکھنے کا پتہ ہی نہیں ہے جس تعلق کا آپ بات کر رہے ہو، تو انہوں نے کھوکھلے تعلق ہی رکھنے ہیں نا، مفاد والے تعلق کے رکھنے ہیں، نفسانیت وہاں ہوگی، شہوت وہاں ہوگی۔ جب ایسے ہی تعلقات قائم کیے جائیں گے پھر ان کے کھوکھلے ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ تو جب انہی اداروں کے اندر ان حدیثوں کو بیان کیا جائے جن میں اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنے جانا، کہ جس پر جنت واجب ہو جاتی ہوں، جس میں مطلب کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اس کے ساتھ اعلان فرماتا ہو، تو ایسی چیزیں بیان ہوں گی تو انشاءاللہ تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ یہ میں تعلقات آپ کو ایک سبق بتاؤں جی، آپ جس لیسن کی بات کر رہے ہیں یہ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو کینچی دی ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو، اور ساتھ میں اس کو ایک لیسن دیا۔ لیسن یہ دیا کہ جو بھی تمہاری راہ میں آئے اس کو کاٹ دو، یہ کینچی رکھو، اور جب تک یہ کینچی تمہارے پاس رہے گی یہ تمہیں یاد دلا رہی ہے کہ جو بھی تمہارے راستے میں، تمہاری ترقی میں، تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے تم اس کو کاٹ دو گے۔ جی سمبل ہے۔ ہاں جی، یہ نشانی دے رہی۔ کیا فرمائیں گے آپ اس سبق کے بارے میں؟ میری موٹی عقل میں تو یہ وے نہیں آتا، میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو کینچی کے بجائے پھول دینا چاہیے۔ واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی ہے آپ نے جی۔ مزید بھی ہم تعلق کے حوالے سے سلمان میں عرض کروں کہ ہمارا جو یہ آج موضوع ہے کھوکھلے تعلق، تو صرف صلہ رحمی یا عزیز و اقریبا جو ہیں اس حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ علمی طور پر اگر ہم دیکھیں تو علمی طور پر بھی ہمارا تعلق کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دینداری کے حوالے سے دیکھیں، عبادات کے حوالے سے دیکھیں، منصب کے حوالے سے دیکھیں، مالی حوالے سے دیکھیں، تو ہمیں کھوکھلے پن کا، امیٹیشن کیفیات کا ہم شکار ہیں، ایک مصنوعی پن کا ہم شکار ہیں۔ یہ کیسے ختم ہوگا؟ کیوں ہے؟ ہر جگہ ہے گویا کہ۔ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں اگر آ بھی رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہے پھر بھی مطلب آپ آرام سے ٹہل رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اپنے اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جملے تک سنیں سلمان بھائی کہ نماز جنازہ میں جا رہے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یار نہیں جائیں گے نا تو فلاں برا مانے گا۔ میں نے آپ کو وہی بات کو میں کنٹینیو کروں گا، یہ باتیں جنہوں نے دین، اسلام، مذہب کو سمجھا، سیکھا ہے اور اسے ماحول میں رہے ہیں، وہ یہ باتیں نہیں کرتے نارملی۔ جو یہاں نہیں ہیں ان سے آپ اس طرح کی باتیں سنیں گے نارملی، پتہ یہ چلا کہ بات یہ ہے کہ معلومات کی کمی ہے، صحبت کی کمی ہے، روح اسلام کو عام کرنے کی کمی ہے۔ جب ہم یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ یہ صورتیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس پر میں آپ کا موضوع کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک سوال چلیں موضوع آپ کلوز ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اگزامپل جو ابھی دی گئی، سلمان میں نے بھی مثال دی، آپ نے بھی بیان فرمایا، لوگوں کے یہ ذہن میں ہوتا ہو کہ اگر میں اپنے تعلق کو اپنی طرف سے اسٹرانگ رکھوں گا تو شاید سامنے والا غلط فائدہ اٹھائے گا اور مجھے محروم کرے گا، ظلم کرے گا، یا اس کی طرف سے میرے تعلق میں کمی کوتاہی ہوگی۔ اگر یہ ذہن ہوتا ہو تو اس کا کیا علاج؟ کیونکہ یہ سیزر کی انہوں نے مثال دی ہے، جو اس طرح کی چیزیں جو بھی ایک فکر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ ادارے کی آپ نے بات کی تو اداروں میں ایک یہ بھی منفی تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ اوپر والا نیچے والے کو دبا کے رکھتا ہے، آگے نہیں آنے دیتا۔ یہ ایک باقاعدہ ایک پرابلم میں آپ کو یہ ہے کہ سامنے والا میرے ساتھ غلط رویہ اختیار کر لے گا، تو میں اچھا بن بھی جاؤں گا تو شاید وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ میں اگر اچھا ہوں گا تو یہ اس کا غلط فائدہ اٹھائے گا، مجھے پیچھے اس کر سے دے گا۔ بدگمانی میں نہ جیے، اس کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ کس کس پر شک کرتا رہے گا، کس کس کے بارے میں غور کرتا رہے گا، اور اس شک اور غور کی وجہ سے خود محبت، پیار سے یہ محروم رہے گا۔ ہر جگہ پر اس کو بے چینی اور گھبراہٹ رہے گی، نمبر ایک۔ دوسرا، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا احیاء العلوم میں ایک جملہ نقل کیا آپ نے کسی حکایت کے تحت، میں وہ جملہ بیان کرتا ہوں۔ جی۔
جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کرنے والے کے ساتھ آپ بھلائی کریں، آپ کے ساتھ برائی کرنے والے کے ساتھ آپ برائی نہ کریں، کیونکہ یہ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے نا، یہ برائی خود ہی اس کو کافی ہے، یہ خود ہی اسی برائی کی نظر ہو جائے گا، اپنی برائی کی۔ اس کو آپ عموماً محاورے میں کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ آپ کو اس کے لیے گڑھا کھودنے کے لیے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت لگتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، اب چپ رہیں۔ میں نے اسد بھائی امیر سنت کو بھی دیکھا ہے، اور بہت پریکٹیکل چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ برائی کرنے والوں کے لیے، آپ کے ساتھ غلط چلنے والوں کے لیے، آپ کا دل دکھانے والوں کے لیے، آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے لیے، اور آپ کے لیے راستے تنگ کرنے والوں کے لیے، جب آپ نے بھلائی کا سوچا ہے، جواب نہیں دیا، اور ان کے لیے تنگی کی کوئی صورت آپ نے نہیں نکالی، تو آپ کو وقتی طور پر تکلیف لازمی طور پہ محسوس ہوتی ہے، لیکن رب کریم کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور تکلیف دینے والوں کے لیے بعض اوقات تکالیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، مگر ایک ٹائم لگتا ہے اس میں۔ یعنی ایک باٹم لائن آپ نے جو دی ہے کہ ایک تو بدگمانی نہ کرے اور برداشت کرے۔ برداشت کرے۔ امیر علیہ سنت کی جو پوری سیرت ہے نا، جس میں ایک بہت نمایاں ٹاپک ہے، وہ ہے برداشت اور جوابی کارروائی کا نہ ہونا۔ باپا کی زندگی میں جوابی کارروائی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم بھی جانتے ہیں، دنیا کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کبھی جوابی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ان کے لیے بھی اچھے کلمات استعمال کیے، جو اس کلمات کے نکالنے چاہیے جن کے لیے، اور آج الحمدللہ وہ غلط بولنے والے بھی صحیح بول رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا اپنی ذات میں کیا مثال ہے اگر کسی کا ذہن بنتا ہے، اور یہ ایک معاشرے کا ایک مسئلہ تو ہے، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ بڑا خوبصورت سا مدنی پھولوں کا گلدستہ ہے۔ آپ نے امیر اہل سنت کی مثال دی، تو امیر اہل سنت تو امیر اہل سنت ہیں، ہمارے تو پیر صاحب ہیں، تو مرید پیر کی طرح تھوڑی ہوتا ہے، پیر پیر ہوتا ہے، مرید پیر مرید ہوتا ہے۔ انسان ہوتا ہے، نہ پیر بیعت انسان سے کی جائے گی، نہ جن سے کی جائے گی، نہ فرشتوں سے کی جائے گی، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ ٹھیک یہ ہر پیر غلام نبی ہے، ٹھیک، عاشق نبی ہے، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، امتی ہے۔ تو ہم نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ انسان ہیں، سرکار کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ جس رب کریم نے انہیں یہ نعمت، طاقت، صلاحیت اور ہمت عطا کی ہے، وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ اس نے جو نعمتیں اپنے اس چنے ہوئے بندے کو عطا کی ہیں، وہی نعمتیں وہ ہمیں بھی دینے پر قادر ہے۔ ہم یہ کہہ کر کہ یہ انہی کا حصہ ہے، تو یہ حصہ ان کو کہاں سے ملا؟ اللہ کی عطا ہے، بالکل ایسے ہی۔ وہ عطا۔ اور اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کوٹ کرتے ہو، تیرے رب کی عطا پر روک نہیں، ما کان عطاء ربک محظورا۔ تیرے رب کی عطا پر روک نہیں۔ ہم اپنے رب سے دعا کریں، یا اللہ جو تو نے عطائیں اپنے اس محبوب اپنے اس پیارے بندے پر کی ہیں، تیرے محبوب کریم کے غلام پر کی ہیں، تو وہ عطاؤں کا چھینٹا ہم پر بھی ڈال دے، اس کے توفیل ڈال۔ اسی کو تو پیر کا فیضان کہتے ہیں۔ پیر کا فیضان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نیکی اور پرہیزگاری اور اچھی عادتوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس مرد کلندر کے ذریعے جس سے آپ نسبت قائم کرتے ہیں وہ آپ کو دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں پیر کا فیضان ملا۔ یہ فیضان اپنے اصل میں رب کی عطا ہوتی ہے جو اس کے وسیلے سے تمہیں مل رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ صرف فلاں کا کام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ باتیں سنتے ہوئے بہت اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہیں، اور یقیناً وقتی طور پہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں بھی موجود ہیں، ذہن بنتا ہے کہ ہم کسی کی بھی برائی اس کو بھلائی سے ٹالیں نا، لیکن اصل امتحان آن دی اسپاٹ آتا ہے جب اگلے کی جانب سے ایک سخت جملہ سننے کو ملتا ہے۔ اب وہاں برداشت ہو بیٹھتی ہے نا، اور پھر ایک دم سے یہاں سے بھی اس کا رپلائی آتا ہے، اور پھر وہ تعلقات میں ٹوٹنے۔ اب اس وقت کیا اپنے پیش نظر رکھا جائے کہ اگلے کی طرف سے سخت جملہ یا رویہ اس کا ایٹ اے ٹائم جو کچھ ہوا
بریک فیل ہو گیا, گاڑی لگ تو گئی, اب کیا کر سکتے ہیں, برداشت کا بریک فیل ہو گیا, گاڑی ٹکرا گئی, لیکن اب ٹکرا تو گئی نا, اب اتر کر کے کہہ دے یار, بعد میں کہہ دے یار مجھے اصل میں آپ کی اس تکلیف پہ برداشت کرنا چاہیے تھا, یا آپ کے اس جملے پہ مجھے برداشت کرنا چاہیے تھا, میں برداشت نہیں کر سکا, میں آپ سے معافی مانگنے آیا, مجھے اس پر صبر کرنا چاہیے تھا. یہ خود آپ کا بولنا اس کے لیے کتنا بڑا لیسن ہے. ایسا اس کو میں تھوڑا پریکٹیکل اگر کرنا ایٹ اے چاہوں ٹائم آپ نہیں کر سکے, بالفرض نہیں کر سکے, تو کیا بعد میں آپ کو ریئلائز نہیں ہوا؟ تو ہوا تو آپ اس کو دھونے چلے جائیں. جب کپڑوں پہ چھینٹے پڑ جائیں تو بندہ دھو ہی دیتا ہے نا. اگر ایسا کام ہو جائے تو بندہ معافی ترافی کر کر, وہ ہمت بھی کہاں سے لے کر آئے نا, ہمت کسی سے جا کر معافی مانگنا. میرا ایک ریئلائز ہو رہا ہے, میرا ایک اسٹیٹس سے ہو گئی, غلطی ہو گئی, کیا اسٹیٹس ہے آپ کا, جو بھی ہے. کیا کچھ مجھے بھی تو پتا چلے نا, کیا اسٹیٹس ہے. سر ریئلائز نہیں مہروز بھائی سے بات میں معاشرے میں ایک منصب ہے میرا, ایک کیا منصب ہے, یہی تو پوچھ رہا ہوں. جو بھی ہے, کتنے بڑے ہیں, میں کتنا بڑا ہوں, یہ کتنے بڑے ہیں, یہ کتنے بڑے ہیں. ایسا ہے, فیکٹری ہے, مل آنر ہے, 250-300 بندہ میرے ماتحت جو ہے وہ کام کر رہا ہے, مہنگی گاڑی ہے میری, یہ بیچارہ کرائے کے مکان میں رہتا ہوگا, میرا تو اپنا 1000 گز کا بنگلہ ہے. اس کا مکان اتنے کا نہیں جتنے کی میری گاڑی ہے. جی, اس کا مکان اتنے کا نہیں جتنے کی میری گاڑی ہے. معاف کرنا تو کر دے, نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے, نہ ہی کرے, کیا ہے. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کتنا بڑا اسٹیٹس ہے, کتنا بڑا مقام ہے. کوئی کتنا ہی بڑا مقام و اسٹیٹس کا مالک بن جائے, وہ رہے گا میرے نبی کا غلام. غلامی تو رہے گی نا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے کہ وہ اپنے غلاموں سے امت کی تعلیم کو کیسی یہ دیتے ہیں کہ اپنے غلاموں کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو, مجھ سے بدلہ لے لو. تو یہ چیزیں ہمیں اسلام و دین سکھاتا ہے. میں نے عرض کی نا کہ یہی وہ دروس ہیں جو آپ فرماتے ہیں کہ کہنے کو تو بہت اچھی ہیں باتیں, تو کیا یہ باتیں پریکٹیکل نہیں ہیں؟ سب کوئی پریکٹیکل بتائیں نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا, چلے میرے لیے سنت کی تو ماشاءاللہ, انہیں مہروز بھائی کے اس کو اگر آگے بڑھاتے ہیں. آپ کا بھی تعلق تو ظاہر ہے کہ ہزاروں لاکھوں سے رہتا ہے, ملاقات سینکڑوں سے رہتی ہے. کوئی ایسا واقعہ بعضوں کا یاد رہ جاتا ہوگا اور ایٹ دا اسپاٹ جو ہے وہ رک گئے ہوں, اور واقعی اس کا بعد میں فائدہ بھی ظاہر ہوا ہوتی ہے, سچویشن ہوتی ہے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس پہ یعنی بات کرتے کرتے آپ رک گئے ہوں کہ نہیں رپلائی نہیں کیا, اور اس کے بعد بہت اچھے نتائج. میں دیکھیں, میں کو ویسے واقعہ ہمیں تو سناؤں گا آپ نا, ٹھوک کے جو ہے نا جواب دیتے ہیں. بالکل واقعہ سناؤں گا نا تو ظاہر ہے کہ وہ واقعہ ہوتا ہے, اور اس میں بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے سننے والے کہ ان تک یہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس کو اچھا, اس کو ایسا ہوا تھا. تو آج شاید ایسے کئی ہوں گے جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے ساتھ کیسا ہوا تھا, مجھے کیا فیل ہوا تھا, لیکن میں خاموش رہا تھا, میں مسکرا پڑا تھا, اور برا بھی لگا تھا, اور آج وہ حالات اچھے ہو گئے ہیں, اور وہ روٹھے ٹوٹے میرے دوست ہو گئے ہیں. یہ آپ کا جواب ان مطلب کہ بہت آپ نے باریک سا بند جواب دیا. نثر میں شاعری کی, بند میں ہی بہتر ہے ماشاءاللہ. یعنی پریکٹیکلی آپ کو بہت جگہوں پر اس کا فائدہ رہا. چلے امیر اہل سنت کی مثال دیتے ہیں. بہت جگہ مثالیں ہیں. امیر سنت نے جب سے دعوت اسلامی شروع کی ہے تب سے اب تک آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے. آپ کے خلاف رسالے لکھے گئے, آپ کے خلاف پیپر لکھے گئے, آپ کے خلاف اشتہار چھاپے گئے, آپ کے خلاف تقریریں کی گئی ہیں. آپ نے کس تقریر کا جواب دیا, آپ نے کس اشتہار کا جواب دیا, آپ نے کس بینر کا جواب دیا, آپ نے کس چیز کا جواب دیا؟ ان کا کیا ہوا لکھنے والوں کو؟ ان میں سے ایک تعداد ہے جو آج باپا پہ جو مخالف لکھتے تھے آج ان کو رتبے کا خطبہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رتبے کا خطبہ, کیا یہ آج نثر میں شاعری سبحان ہوئی. اللہ, ماشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں آپ کی, پھر مزید آگے چلتے ہیں. سوال میں لکھ چکا ہوں تاکہ بھول نہ جاؤں, اس کے بھی انتظار میں رہیں انشاءاللہ. جی, لیکن وہ میرا ایک جملہ رہ گیا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے میں ایک سوال کر لوں پھر آپ بھلے وہ جملہ کہے گا, کیونکہ آپ کا کلوزنگ کرنا تھا. جی. ہم اتنی دیر سے بیٹھے نا, اندھیرے کوئی کوس رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اندھیرے کو مت کوسو, اپنا چراغ درست کر لو. ہم بیٹھ کر اپنا ہی چراغ درست کر لیں کہ انشاءاللہ کھوکھلے پن کے اندھیرے کو ہم دور کر کے محبتوں کا چراغ ہم جلائیں گے اپنے دائرے میں جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہیں انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں, دوبارہ نیت کرتے ہیں جی, کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک سلسلے میں آج بہت پیارا موضوع لیا ہے، کھوکھلے تعلقات۔ نگران سورہ کی بارگاہ میں عرض تھی کہ تعلقات کو مضبوط بنایا جائے اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آپس میں تعلقات قائم کیے جائے، اس کے لیے کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجیے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کریں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، اللہ کی رضا کے لیے غم خواری کریں، اللہ کی رضا کے لیے حوصلہ افزائی کریں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو کہیں کہ مجھے تم سے پیار ہے، اگر ہے تو انشاءاللہ تعالی محبتیں قائم بھی ہوں گی، مضبوط بھی ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تمہیں کسی سے محبت ہو تو اسے کہہ دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے۔ صحیح، یہاں یقینی سی بات ہے کہ اسی محبت کی بات ہے جو دین اسلام کو محمود ہے اور مطلوب ہے، جو اللہ اسلام کی رضا چاہتا کے ہے۔ لیے ہو رہا جی مدینہ ٹھیک ہے۔ محمد رضوان الطاری جو ہے نسبت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے نگران شورا، آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ماں باپ کیا اور بچے کیا، سب کی اپنی زندگیوں میں مصروف ہے۔ سوشل میڈیا نے ماں باپ اور بچوں کے پرسنل تعلقات کو بہت کم کر دیا ہے۔ ماں باپ ہر وقت فون پہ بزی رہتے ہیں اور بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کو بھی فون، آئی پیڈ وغیرہ میں بزی کر دیتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، کھیلتے نہیں، کھاتے پیتے نہیں۔ تو اس صورت میں آج کل کے زمانے میں ماں باپ اور بچوں کے اچھے تعلقات کس طرح بنیں گے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ بیٹا بہت اچھا سوال کیا آپ نے جوہانسبرگ سے، رضوان الطاری، ماشاءاللہ۔ اس میں مدنی التجا یہ ہے کہ اس میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہل آپ کریں، آگے آپ بڑھیں کہ آپ بڑے ہیں، اور طنز اور تنقید کے ساتھ آگے نہ بڑھیں، شفقت و پیار و محبت کے ساتھ بڑھیں۔ مثال کے طور پر، اور بیٹا کیا ہو رہا ہے، یوں کر کے، بیٹا موبائل چھوڑو تو میں آپ سے کوئی بات کروں، یہ نہیں۔ اور بیٹا کیا ہو رہا ہے، تو وہ خود ہی جب آپ یہ کہیں گے نا، وہ ان کو بھی لگے گا کہ ابو مجھے کوئی نصیحت کرنے کے لیے یا مجھے کوئی ڈانٹ پلانے کے لیے نہیں آئے، کہ ایک اچھے موڈ میں آئیں، تو جی ابو یہ موبائل یہاں رکھے گا، جی ابو شکر ہے اللہ کا، ابو کیا ہو رہا ہے بیٹا، یوں کر کے تھوڑی جائز گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، اور ایک ٹائم تک ذہن بنا لیں کہ میں نے اس کو کوئی ڈانٹنا، ٹوکنا، جھارنا نہیں ہے، جبکہ وہاں آپ کو شریعت نے بھی گنجائش دی ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح ایک جو گیپ ہے وہ ختم ہوگا، اور جب بیٹے کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ ابو سوائے نصیحت اور ڈانٹ ڈپٹ کے بھی ان کے اندر سے کچھ اور نکلتا بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ ضرور ابو کے قریب آئیں گے، بیٹی ضرور امی کے قریب آئے گی۔ اسی طرح بیٹوں کو چاہیے کہ کبھی ابو کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، ابو تھوڑا ہمارے لیے بھی ٹائم دو نا، تو ابو بھی بولیں گا جی بیٹا بولو، بیٹا بولو، تو یوں کر کے ایسا ہو جائے گا۔ اگر غصہ کر کے، طنز و تنقید کر کے، تانے دے کر اگر آپ ٹائم مانگنے جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی اور دوریاں پیدا ہوں گی۔ تو جو کام محبت سے ہو سکتا ہے محبت سے کریں، جب گڑ کھلا کر کام ہو سکتا ہے تو زہر کیوں کھلائیں۔ لیکن یہ ایک جہت ہے، دوسری جہت کی نیوز میرے پاس موجود ہے 12 جولائی 2017 کی۔ جہتیں لے کر آئیں آپ، جی اب جب دیکھو نہیں جہت لے آتے ہو یار۔ چلے یہ ایک طرف تھی، اب دوسری طرف کی بات کر لیتے ہیں۔ آٹھ لے کر آئیں، شش جہات ہوتی ہیں ویسے تو، لیکن اب یہ دوسری اوپر ہی نیچے بھی جہات، شمار کرتے ہیں۔ شش جہات ہوتی ہیں۔ نیوز یہ ہے کہ یہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ماں باپ جو ہیں، والدین جو ہیں وقت نہیں دے رہے۔ یہ نیوز کے مطابق کچھ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس نیوز کے مطابق تو یہ ہے کہ باپ جو ہے بچوں کو ٹائم بھی دیتا ہے، بلکہ باپ بچے کے ساتھ رقص بھی کرتا ہے، اس کی ویڈیو بھی بناتا ہے، اور میوزک کے ساتھ جو ہے وہ ساری دنیا کو دکھاتا بھی ہے۔ پھر تو وقت دے رہا ہے۔ ماحول کی بات ہے، یہ ایک سالگرہ پر ٹائم دے دیا، تھوڑا شادی پر ٹائم دے دیا، اور اس طرح کے موقع پر، کیونکہ یہ ریگولر نہیں بنتی ایسی چیزیں، یہ بیہودہ قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں اور یہ اتنا ریگولر نہیں بنتی۔ تو لیکن اس کی بات جو رضوان الطاری نے جو جوہانسبرگ سے کی نا، اس کی بات غیر واجبی نہیں ہے، پریکٹیکل بات ہے، اور ایسا ہے، جنریشن گیپ ہے،
اور جنریشن گیپ میں دیکھنے سننے سمجھنے کا فرق تو تھا ہی، اب موبائل نے بھی اس میں گیپ پیدا کر ایک دیا۔ عجیب معاملہ نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں بڑھتے بڑھتے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر اسی کے نقصانات پر ریورس گیئر لگ رہا ہوتا ہے، پھر بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ آج کل جیسے اسی پر ہی معاشرے میں بھی بات کی جا رہی ہے، اس کے نقصانات پر، اس کے برے اس پر۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ نہیں ہے کہ پہلے ایک چیز کو ہم پکڑتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں، جاتے ہیں اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد تقریباً اس طرح کی چیزوں پر، ایک تو مذہبی حوالے سے، شرعی حوالے سے، جس طرح آپ مدر پھول عطا فرما رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ معاشرتی طور پر بھی ان چیزوں پر اب بات کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہ باقاعدہ ریئلائز کیا جا چکا ہے کہ یار یہ تو ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ، یہ عجیب سا بیہیویئر نہیں ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے انسان سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، وہ لت سی پڑ گئی ہوتی ہے کہ چھوٹتا نہیں ہے۔ جس کو نشے کی عادت ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی نشے کو اچھا نہیں کہتا، مگر اس کے وہ نشہ ہے کہ چھوٹتا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو بعض بری عادتیں لت کی طرح پڑ جاتی ہیں، جیسے نشے کی عادت پڑ جاتی ہے، بعض نقصانات کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جیسے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اب کوئی بھی سگریٹ کے فائدے تو بیان کر ہی نہیں سکتا، خود سگریٹ بنانے والی کمپنی نے اس کے نقصان لکھ کر سگریٹ دی ہوئی ہے۔ دنیا کا، میں کہتا رہتا ہوں، دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے جس نے اس کے نقصانات لکھ کر اس کو پرنٹ کیے، پھر بھی بکتا ہے۔ پھر پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس کی پروموشن بھی تو ساتھ چل رہی ہے نا۔ پروموشن بند کروا دے، یہ تو ایک لوگوں کے ساتھ بس عجیب کھیل ہے کہ بھائی کمپنی کو کہہ دیا کہ آپ یہ چھاپ دیں، کمپنی چھاپ کر دے رہی ہے۔ جب اس کے پروموشن ہوگا بند ہو جائیں گے اور اس کے نقصان کے ہی پہلو کو ہائی لائٹ کیا جائے گا ماشاءاللہ۔ اور اس کو کسی بھی جگہ پر میڈیا وغیرہ پر نہیں دکھایا جائے گا، جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب ایک چیز دم توڑتی ہے۔ یہ تو عوام کے ساتھ مذاق ہے جس کو عوام سمجھنے سے شاید قاصر ہے۔ نہیں، بہت بنیادی بات ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی سگریٹ کے کون فضائل بیان کر سکتا یعنی ہے؟ کہ اس کے نقصانات تو ہیں لیکن اس کی پروموشن اتنی زیادہ ہے، وہ کسی بھی صورت جب میں تو کسی کیسے اہم آدمی کو، مشہور آدمی کو، سیلیبریٹی کو یہ کام کرتے دیکھتے ہیں تو نوجوانوں میں اس کی تحریک چلی آتی ہے، بند کروا دیں اور صرف اس کے نقصانات بیان کریں، صرف اس کے وہ ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کریں اور اس کی پروموشن کے سارے دروازے بند کر دیں۔ یہ کمپنیاں نہ بند ہو جائے تو مجھے کہیے گا، مذاق ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ ہمارے حال پر یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان میں دیکھنے میں شاید یہ بھی آتا ہے کہ وہ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال موبائل ڈیوائس تو ابھی چند سال پہلے آئی ہے، اور یہ آئی پیڈ وغیرہ اس طرح یہ سلسلہ ہوا ڈیوائسز کا۔ جیسے ایک حکایت ابھی چل رہی ہے کہ ایک بچی اپنے گھر کو لوٹی اسکول سے، والدہ نے بیگ کھولا اور کہا کہ آج کیا پڑھایا آپ کو؟ تو کہا آج ٹیچر نے، ہمارا ایکٹیویٹی ڈے تھا تو ہمیں کہا کہ کوئی نہ کوئی ایک مضمون لکھ دیں، کوئی ایک سبجیکٹ پہ۔ تو آپ نے کیا لکھا؟ تو بولا کاپی چیک کر لیجئے۔ اب جب کاپی کھولی تو مضمون پڑھتے پڑھتے وہ رونے لگ گئی۔ قریب ہی بچے کے والد بھی بیٹھے تھے، وہ قریب آیا اور بولا کہ ایسی کیا بات لکھی ہے کہ آپ مضمون پڑھتے پڑھتے رونے لگ گئی؟ تو کہا آپ خود پڑھ لیجئے۔ کاپی ان کی جانب بڑھا دی۔ اب جب انہوں نے کاپی کھول کے دیکھی تو اس میں بچی نے یہ مضمون لکھا تھا، کاش کہ میں موبائل ہوتی تو میرے والد صاحب مجھے سینے سے چمٹا کے رکھتے، میرا خوب خیال رکھتے، وقت پہ جس طرح موبائل کو چارج کرتے ہیں، کس قدر موبائل کو وقت دیتے ہیں، سوتے ہوئے بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور مجھے وقت نہیں دیتے تو کاش کہ میں موبائل ہوتی۔ یعنی چھوٹے بچے تو شاید وہ ایکٹیویٹی میں، گیمز میں یا دیگر چیزوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں تو غالباً یہ پھر احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اس بارے میں کیا؟ بہت اچھی نصیحت ہے، یہ مزہ آیا۔ یہ بھی تو کھوکھلا تعلق ہی ہے نا، بچہ رو رہا ہے، موبائل دے دو اور لگا دو، چل بھائی کھیلتا رہے، بچہ موبائل میں لگا رہے، بندہ اپنا کام کرتا رہے، یہ بھی تو بنا ہوا نظام۔ بہت اچھی نصیحت ہے سمجھنے والوں کے لیے، مدنی چینل والوں کے لیے، سب کے لیے، کہ یہ یوں سمجھو کہ اس جملے نے لاکھوں کروڑوں ماں باپ کے آگے ایک بچے کی فریاد رکھ دی ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے سمجھنا ہی بہتر ہے۔ مدینہ مدینہ، ٹھیک ہے جی۔ ایک ویڈیو سوال ہے، اس کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں کھارادر پولیس چوکی سے بول رہا ہوں۔ میرا نگران شورا سے سوال یہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا خود اپنا علاج کر لیتے ہیں؟ میں سوچ رہا تھا پوچھ رہے ہیں کہ یار ڈاکٹر آپ کے پاس آتا ہے، چلے یہ بھی بتا دیں اور یہ خود علاج والا بھی بتا دیں۔
ہے. آپ نے کلینک تو کھولا ہوا ہے, مدنی کلینک آپ نے کھولا ہوا ہے. تو ہر بدھ کو ڈاکٹر آتے ہیں میرے پاس مدنی چینل میں آتے ہیں. تو نہیں الحمدللہ ایک طبیب تو ہے میرے پاس جس کے پاس میں خود جاتا ہوں, اور اس طبیب کا نام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ. میں خود وہاں جاتا ہوں. یہ تو ٹھیک ہے, محبت کی بات کیا, نہیں, محبت کی بات, جسمانی محبت اس کی کے بات لیے ہے, بھی نہیں, عقیدت کی بات ہے, مرض کے لیے بھی عرض کرتا ہوں, جسمانی محبت کی بات ہے, عقیدت کی بات ہے, اور حقیقت کی بات ہے. واہ کیا بات. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. کئی میرے امراض, جسمانی امراض بھی ان کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے دور کیے ہیں. ماشاء اللہ. کیونکہ یہ اگر میں کہوں تو یہ واقعی اس صدی کے حکیم الامت ہی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور خود ان کی جو کتاب پیٹ کا کفل مدینہ یا آداب تام, جب یہ حکیم و ڈاکٹر پڑھتے ہیں تو خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علم و معلومات میں اضافہ کرتی ہے. تو یہ جسمانی بیماریاں دور کرنے کے لیے ایک بہترین کتابیں ہیں. پھر خود ان کی زندگی کے بہت سارے تجربات ہیں. تو یہ تو ایک علاج کی صورت میرا ایک آپریشن ہونے والا تھا. اچھا. تو اس آپریشن کے لیے میں باہر ملک کا, پھر مجھے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو پہ ترکیب بنانی تھی. تو اب تک میرا وہ آپریشن نہیں ہوا, وہ پرابلم بھی نہیں ہے. ماشاء وہ پرابلم اور آپریشن کی ساری صورتیں چلی گئیں, میں نے انبیاء سنت کی ہدایت پر عمل کیا. سبحان اللہ. یہ پریکٹیکل بات ہے. اور بھی چند چیزیں ہیں. مزید یہ کہ حکیم صاحب کا بھی میں علاج کرتا ہوں کبھی, تو حکیم صاحب بھی ماشاءاللہ میں فون یا میسیجز کے ذریعے بھی ترکیب بن جاتی ہے. تو کبھی کبھار کوئی صورت بن گئی, ڈاکٹر سے بھی زیادہ تر فون پر ترکیب بن جاتی ہے. تو بیماری تو جسمانی آتی رہتی ہے, وہ جسم کی زکوٰۃ ہے. تو اس طرح چیزیں بن جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے. مدینہ جی, مزید کال شامل کرتے ہیں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض تھا کہ ماشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے خوغل تعلق, جی ہمارے دیگر جو بھی رشتہ دار وغیرہ جیسے خالہ, پھوپھی, چاچا وغیرہ جو بھی ہیں, جو بھی ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں, تو اگر کچھ عرصہ اگر ان سے ہو جائے بات کیے ہوئے, تو وہ کبھی ہم سے ملتے ہیں یا فون پہ اگر بائی ڈیفالٹ بات ہو جاتی ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ تو ہمیں بھول گئے, آپ لوگ تو ہم سے بات بھی نہیں کرتے, کچھ اس طرح سے پیش آتے ہیں. حالانکہ ان کی ہم کئی بار مدد بھی کر چکے ہیں, لیکن کیا ہے کہ وہ سب چیزیں بھلوا کر وہ ہم سے کچھ اس طرح سے کبھی پیش آتے ہیں. تو اس پر کچھ مدنی پھول ہو جائیں کہ کیا یہ کھوکھلے تعلق ہیں, حالانکہ وہ ہمارے کافی قریبی رشتہ دار ہیں, لیکن یہ سوچ کس طرح بدلی جائے تاکہ ہم سبھی کی رہنمائی ہو سکے. اس پر تھوڑے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو فیل نہ کرے اتنا. ایک شعر یاد آ گیا, شکوہ اپنوں سے کیا جاتا ہے غیروں سے نہیں, شکوہ اپنوں سے کیا جاتا ہے غیروں سے نہیں, کہہ دو تو کبھی آپ سے شکوہ نہ کریں گے. یعنی دل کو منا لیں, آپ یہ کہنا نہیں, یہ آدمی ہر ایک سے نہیں کہتا کہ یار بھول گئے ہو. آدمی اسی کو کہتا ہے کہ جس سے اپنائیت ہوتی ہے, تعلقات ہوتے ہیں, محبت ہوتی ہے, یار آپ تو ہمیں بھول گئے. تو اس کو دل بڑا رکھنا چاہیے. اور اگر یہ طنز, طعنہ اور تنقید کے طور پر ہے تو یہ سامنے والے کو تکلیف بھی دیتا ہے. تو یہ جملے بولنے سے آدمی کو اعتراض بھی کرنا چاہیے, بچنا بھی چاہیے. اور یہ کہ ہم نے مہربانیاں بھی کی ہیں, یہ کی ہیں, وہ کی ہیں, تو وہ کیا کریں مہربانی وغیرہ کے اس احسان کے بدلے میں. اگر وہ احسان کریں اور کیا کرنا ہے انہیں. نہیں, احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے, لیکن یہ مطلب احسان فراموشی تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا اور بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اور میں کہہ دیا مہروز بھائی آپ تو بھول گئے تھے ہمیں یار, تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھولا تھا, کہہ دیں نا. پھر یہ اگر نہیں بھولے تھے تو, اگر واقعی بھول گئے تھے تو کہہ دیجیے یاد آئی تو آ گیا ہوں. بھول گئے تھے تو نہیں, یہ کہہ دیں یاد آ گئی تو آ گیا ہوں, کیا آ رہا ہے. تو یہ بہت سوسائٹی میں بولنے والے چھوٹے موٹے جملے ہیں, ان کو فیل نہ کریں. اگر بڑے تعلقات رکھنے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا سیکھ جائیں. سبحان اللہ. ہوتا رہتا ہے. اگر آپ کو کسی نے کہا ہے تو آپ نے بھی کسی کو 10 جملے کہہ دیے ہوں گے کبھی, تو اس نے بھی اگنور کیا ہوگا, آپ بھی اگنور کریں.
ताल्लुकात इग्नोरेंस पॉलिसी के तहत ही इस्टेब्लिश पाते हैं। तो इग्नोरेंस सारी हम ही करें। अगर आपको ये सादत नसीब होती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। वन वे ट्रैफिक है ना, ये तो वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक पर आपको पता है एक्सीडेंट कम होते हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको आफियत में रखे। मदनी कसौटी लेंगे जी, मदनी कसौटी भी है। और नहीं, एक सवाल मेरे असल पास- में क्या बोलते हो, वन वे ट्रैफिक पर एक्सीडेंट अब कम क्या होता है। बोले, कुछ बोलने वैसे जैसा साहिल होता है। मोहतरम कुछ और शायद जवाब चाह रहे थे, जब आप जवाब दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कि साहिल कहीं और असल में जा रहे थे, लेकिन आपने बड़ा ब्रॉड विजन असल में दिया। खोखलापन खत्म करना है ना। असल में असद Broad भाई vision वही तो दिया। मैंने पहले अर्ज किया था इब्तिदान कि एक सवाल होता है, हम समझ रहे होते हैं कि जवाब ये आएगा, इस सिनेरियो में आएगा, तो वहाँ पे सब कुछ गोल हो जाता है। मौलाना तो और ही चीज़ आ हम जाती टूट फूट करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। माशाअल्लाह। नहीं तू हम जोड़ पैदा करने के लिए आया है, नहीं सही। तोड़ पैदा करने के लिए नहीं आया। क्या इसको फारसी में कहते हैं? तू बराए आमद। वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। क्या बात है, ये आज तो फारसी शेर भी सुना दिया आपने। आज शेर के हवाले से भी एक सेगमेंट है हमारा, वो भी पहले से मुख्तलिफ है। जैसे शायर के बारे में कहा है, या तो बंदा जब बहुत खुश होता है तो शेर आता है, कभी गमज़दा होता है तो भी शेर निकलते हैं। में आता अब क्या कैफियत है वो तो अब हमारा अशार तो सुनने को आ रहे हैं। अल्लाह पाक सलामती अता फरमाए। सवाल जो मैंने करना था जी वो ये है कि आपको जब मस्जिद दर्स की जिम्मेदारी मिली और उस वक्त जो मदनी हलका था, उस वक्त जो झैली हलका था, ये 5 मसाजिद पर होता था। तो आपको जब जिम्मेदारी जो है वो आपकी बढ़ने जा रही थी, दर्स की जिम्मेदारी मिल रही थी, फिर आगे जा रही थी, तो उस वक्त कुछ अफराद ने आप पर तनकीद की थी और कुछ कहा था, ये काम करे, वो क्या कहा था ज़रा वो बताएं आज। जो बात ऑफ द रिकॉर्ड हुई थी, आप उधर थे क्या सलमान? नहीं, असल में पिछले दिनों ऑफ द रिकॉर्ड ये बात हुई थी, ऑफ एयर में। ये कुछ चाहते हैं कि मैं ऑन एयर में बात करूं। नहीं, मेरी नाकिस दानिश ये है कि ये बात बयान करने से बहुत सारों के ज़हन जो है वो क्लियर होंगे और बहुत सारों को आगे बढ़ने का जो है वो जज्बा मिलेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तनकीद के नश्तर ये ऐसे बरस रहे होते हैं, तीर ऐसे बरस रहे होते हैं कि बंदा बिल्कुल निढाल होके और गिर पड़ता है, उसको कायम रखना मुश्किल हो जाता है। जी। मैं असल में पहले जो ना बकसरत पान खाता था, पत्ती वाले नहीं, खुशबू वाले सही। ज़्यादा खाता था, रोज़ के कई पान खाता था। जब मदरसतुल मदीना बालिगान पाराना तो मुँह में पान होता था, जेब में भी होता था, फिर भी मखारिज सही निकल रहे होते थे और वो निकल जाते थे। वो पत्ती वाला पान जो है ना वो मुंह में घुटन पैदा करता है, हर पान तो नहीं ना करता। तो अब मेरा ये रूटीन होती थी बातों का, जेब में पान पड़े होते थे, चाय पीने पान खा लिया, चलते चलते पान खा लिया, चल पान खिला दो, लोग चाय पीते थे मैं पान खा लेते थे, आदत थी। मदनी माहौल में दाखिल हुए थे तो इन आदतों की वजह से जो है ना हम बाज़ पुराने इस्लामी भाई ये आपस की गुफ्तगू करते थे जो मुझे भी पहुंच जाती थी। जब जिम्मेदारियां मिलती थी ना तो वो सर यार ये पनोड़ी ये पान खाने वाला, इसको क्या काम दे दो यार, ये करेगा क्या, ये पान खाता ही रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें ये हमारे यहाँ तनकीदी मिजाज होता है। हालांकि मैं कोई नाजायज़ काम नहीं करता था, सही। तैयब अगरचे नहीं था, हलाल तो था, ठीक है। तो इन चीज़ों को इतना फील नहीं करता था, लेकिन एक दिन अमील सुन्नत की ज़बान से मैंने इस तरह की चीज़ें सुनी थी कि आप पान की मज़म्मत फरमा रहे थे। जब जिन दिनों फैज़ान मदीना में नीचे गिरिल लगी होती थी, बापा अंदर बैठ कर मदनी मुज़ाकरा फरमाते थे, बरसों पुरानी बात है। तो पापा ने पान की मज़म्मत की थी, यानी पान मेरे पास यूँ आ जाते थे, पता था कि इमरान पान खाता है, सादा खुशबू मैं खाता था। तो मैं पापा की जब ये बात सुनी तो मैंने कहा यार पापा, एक ज़ाहिरी तौर पर मुझे कभी इस तरह पान खाते देखा नहीं था पापा ने। जब आता था तो मुँह साफ़ करके आते थे, सही। और जब साथ बैठे होते थे तो मजा ले कि मुंह में पान आ जाए। तो अब जब मैंने सुना, मैंने कहा ये जिस दिन देख लेंगे कि ये खाता है, ये मेरा गुमान था, तो ये कहना बंद कर देंगे, क्योंकि ये लोगों को कह रहे होंगे देखें इमरान तो खाता है, तो लोगों को कहने का क्या फ़ायदा। तो इससे पहले कि ये इतनी अच्छी दावत देना बंद कर दें मेरी वजह से, मैंने खुद ही अपने ऊपर रियलाइज़ किया कि यार अपनी छोड़ दें। माशाअल्लाह। तो बस वो
عادت ایسے چھوڑ دی جیسے فیشن والے کپڑے چھوڑ دیے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. یہ ہم کھا سکتے ہیں سادہ خوشبو پان، جیسے ابھی اس اسٹیج پہ نہیں آئے؟ نہیں کھانا چاہیے. یہ انہوں نے چھیڑ دیا تو میں نے بول دیا. یہ مطلب کہ یہ کھانا نہیں چاہیے. کوئی بھی اس طرح کی عادتیں، پان، سگریٹ، گٹکا، یعنی میں اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کو یہ سمجھاؤں. میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ یہ سمجھاؤں کہ جو اپنے کیا کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ محمد، جو کام آپ کسی معزز، عامر بیٹھے کوئی حرج نہیں، کرسی لے لیں. لائیں بھی کرسی لائیں. جو کام آپ کسی معزز، چھٹی مل گئی. حامد بھائی مبارک ہو آپ کو. میں یہ عرض کروں گا کہ جو کام جو ایک معزز دینی یا کسی بھی معزز فرد کے آگے آپ نہیں کر سکتے، اس کی عادت نکال دیں. مدینہ سبحان اللہ. اچھا، یہ گھڑی اور پین کے حوالے سے بھی غالباً کچھ ہے کہ آپ کو کریز تھا کہ بالکل جو ہے نا پین اور گھڑی تو ایسے استعمال کرنی ہے کہ یہ تھے ماضی کے سارے شوق. وہ کیسے چھوٹے مقصد جو ہے نا پیر صاحب کی باتیں سن کر چیزیں کم ہو جاتی ہیں. آپ ہی نے تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث سنائی تھی، الصحبۃ مؤثرہ. سبحان اللہ. میرا سوال کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ آج اب دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک وہ اس ٹائم بھائی جس کو یہ کہا گیا کہ یہ پان کھانے والا کیا کام کرے گا، یہ کیا آگے بڑھے گا. تو بات تو انہوں نے صحیح کی تھی. آپ نے جواب دے دیا نا، آپ کا جواب مکمل ہو گیا. وہ کچھ مدنی پور. ٹھیک ہے سلمان بھائی آپ جی. اس پہ ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا، سارا جو ہے نا وہ معاملہ اوپر نیچے آپ کا جواب پورا ہو گیا تھا. آگے پیچھے کر دیتے ہیں. بہرحال ہم بول کے رہیں گے جو ہم نے بولنا ہے وہ تو بولیں گے انشاءاللہ. تو یہ بات کرنے کا پہلے میں اپنی بات پوری کر لوں کہ ایک وہ اس ٹائم بھائی جو مدنی کاموں میں آگے آ رہا ہے، مدنی کام کر رہا ہے، اس پر تنقید ہو رہی ہے یا اس کو یہ بولا جا رہا ہے یہ پان کھانے والا کیا کرے گا. جی جو بھی ہے وہ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ دیکھیں، آج وہی اس ٹائم بھائی آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا نگران ہے. تو یہ اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اپنا دل جو ہے بڑا رکھنا چاہیے، مدنی کام بھی کرتے رہیں، حسن سلوک بھی کرتے رہیں. اور لوگوں کی تنقید اگر تعمیری تنقید ہے، واقعی وہ کسی خامی کو بتا رہے ہیں تو اس خامی کو دور کر دیا جائے. اور اگر خالی بس وہ جیسے ہوتا ہے نا باتیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، باتیں سن لیں گے، اس پر صبر کریں گے، برداشت کریں گے، درگزر کر لیں گے تو اجر و ثواب کے حقدار بہرحال ہو ہی جائیں گے. جی دانش بھائی. اس پہ ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ جو تنقید کرتے تھے وہ تو یہ غلط کر رہے تھے، حوصلہ شکنی کر رہے تھے. تو آپ نے بھی گفتگو میں بتایا تھا مجھ تک بھی پہنچ جاتی تھی. یہ پہنچانے والا جو تھا یہ نادان ہے یا کیا ہے مقصد جو ہے نا، ابھی اس بارے میں تھوڑی وضاحت ہو جائے. وہ نادان تو ہے لیکن وہ اتنی ظاہر و باہر ڈسکشن ہوتی تھی کہ اس کا پہنچنا کسی کے پہنچانے پر موقف بھی نہیں تھا. سیکریٹ نہیں تھی. مدنی کسوٹی کی طرف آتے ہیں. میرے خیال سے ایک مدنی کسوٹی بھی ہے، کیا ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے سلسلہ ہے تو یہ اپنے فارمیٹ کے مطابق چلنا ہے. ابھی تو اشعار کی باری، آج آپ بڑے شعر پڑھ رہے ہیں تو کچھ باری آئے گی انشاءاللہ آپ کی اشعار. آج ہم نئے طریقے سے آپ سے پوچھیں گے. میسیجز کے ذریعے سے جو سوال آ رہے ہیں کچھ ان کو بھی لے لیتے ہیں. ان کا سوال جو ہے وہ پہلا سوال اس میں یہ کر لیتا ہوں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن بھائی ہیں لاہور سے، کہہ رہے ہیں کہ بتائیں کہ جس کی زبان نیچے سے کالی ہو اس کا کیا مطلب ہے. ڈاکٹر کو دکھائے. مدینہ ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال ہے باول مدینہ کراچی سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے ارد گرد کے کھوکھلے رشتے نبھا رہا ہو مگر اندر ہی ڈپریشن بڑھ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو کس طرح پازیٹیو رکھیں. اللہ سے دعا کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرے، موقع محل کے مطابق ان کے ساتھ اچھا انداز سے پیش آئے تو انشاءاللہ اس کے لیے اچھی راہیں، اچھے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال یہ ہے، کہہ رہے ہیں پانی کی بوتل جو آپ کے پاس آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ کبھی ہری ہوتی ہے کبھی نیلی ہوتی ہے. میرے گھر سے آئی ہے. مدینہ. ٹھیک ہے جی. یہ ہے ایک اور سوال. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امیر السنت کو پہلی مرتبہ کب دیکھا؟
جس کو واقع دیکھنا کہتے ہیں تو وہ تو شہید مسجد میں جا کر ہی دیکھا تھا جب بیعت ہونے گیا تھا. سبحان اللہ. مدنی کسوٹی کرتے ہیں, پھر کالز کی طرف دوبارہ آ جائیں گے انشاءاللہ. مدنی کسوٹی ہے حضور آج, تو کون سی آج ہفتے کر لیتے آپ جی آج کی جو ہے وہ تو ہے ہی. میں اسد بھائی کو بھی بتا دوں نا کون سی مدنی کسوٹی ہے. یہ ہے حضور. یہ پھر میں آپ کو میں تھوڑا بڑا کر کے لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ. جی مہروز بھائی شروع کریں. حامد رضا آئے تو فارمیٹ تو نہیں تھا ہمارا, کوئی طے شدہ جدول نہیں تھا کہ یہ آئیں گے آپ کو پانی پیش کریں گے, طے نہیں تھا, ہمیں تو یہ علم ہے. تو وہ آئے اور غالباً آپ نے ان سے پانی منگایا ہوگا شاید, تو پانی لے کر آ گئے جو بھی تھا. تو آپ نے ان سے کہا بیٹھ جائیے, کیوں کہا یہ؟ مجھے سر تھا فیل نہیں کر لے کہ آیا اسکرین پر نظر آیا اور مجھے آفر ہی نہیں کی کہ بیٹھ جاؤ. تو آدمی توقع رکھتا ہے نا. میں جتنا جانتا ہوں اس طرح کی چیزیں فیل نہیں کرتے. یہ اچھا ہے کہ اسے فیل نہ کیا اور آپ نے خوش کر دیا. چھوٹی چھوٹی اور اگر وہ فیل کر رہا اور آپ نہ بولو تو دونوں صورتوں میں فائدہ تو اپنا ہی ہے نا, نقصان تو کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر وہ بیٹھے نہیں. ہاں تو ان کو یہ کہیں انگیج ہیں. صحیح. آپ نے قبول کر لیا. ایک بندہ ایکسکیوز کرے تو بیٹا ہے نا, کیا ہے, بیٹھ جاؤ. بیٹا ہی تو ایکسکیوز کرے گا, باہر کا آدمی کیا بولے گا. العذر عند کرام الناس مقبول ہیں جی. مدنی کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں. تو پیش نظر رکھا نا, تعلق ماں باپ کے اولاد کے تعلق کھوکھلے نہیں ہوتے, کھوکھلے نہیں ہوتے. میں نے اگر ان کو پانی کا میسج کیا تو کیا میں نے فیل نہیں کیا کہ اس نے پانی بھجوایا نہیں, پانی لے کر آیا. یہ چاہتا, اس کو جانا تھا کہیں, اور اس کو یہ اگر ہوتا کہ میں جاؤں گا میں پھنس جاؤں گا, میرے ابو مجھے 4 آدمی کے سامنے بٹھا لیں گے, میرے ساتھ زبردستی کریں گے, تو یہ آئندہ مجھے پانی دینے نہ آتا, پانی بھجوا دیتا. یہ پانی دینے آئے اور مجھے انہوں نے ایکسکیوز کیا اور میں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ان کے ایکسکیوز قبول کیا اور ان کو کہا ٹھیک ہے بیٹا. ایسا لگتا ہے وائٹامن پی کی جو ہے نا ٹیبلٹس باقاعدگی سے کھاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ وائٹامن پی پازیٹیو, بی پازیٹیو, یہ رہتے ہیں آپ نا ہر چیز میں پازیٹیو, پلس پلس پلس. میرا اصل میں بلڈ گروپ ہے ہی پازیٹیو. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ اچھی فعال ہے. یہ بات سمجھے آپ. جی بالکل. یہ بہت سارے ماں باپ کے لیے بہتر ہے. یعنی یہ تو ایک مستقل اپنا گھر میں اور گھر والوں کے ساتھ بیہیویئر اسد مدنی کہ آج میں نہیں بیٹا بیٹھ جاؤ, اب میں یوں تھوڑا سا اس کا ہاتھ دبا دیتا نا بیٹا, اور آپ کے ساتھ مسکرا دیتا بیٹا بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھ تو جاتا, لائف بیس تو نہیں نا کرتا بیٹا. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. نہیں, ایک ابھی کی کرنٹ سچویشن اگر ہم بات کریں ابھی تو بالکل وہ بیٹھ ہی جاتا نا, لیکن آئندہ پانی بھجواتا, دینے نہ آتا. اس سے حاصل کیا ہوا کہ اس سے حاصل یہ ہوا کہ اولاد کی جہاں جہاں رعایت کرنی ہے وہاں ماں باپ کو رعایت کرنی چاہیے, ورنہ یہ خود ہی اولاد کی ان جو محبت بھرے انداز ہیں اس سے محرومی ہونے کا اندیشہ ہے. یعنی اولاد کو باؤنڈری بنانے پہ مجبور نہ کریں. مطلب یہ آئیں گے, صبح بھی میرے ساتھ بیان میں تھے اور کل بھی آئے, تو یوں آن آف چلتا ہو نا, تو اب کہیں جانا ہے, یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ فیملی کمٹمنٹس ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اچھا کہاں جانا ہے, کہیں جانا, کیوں جانا ہے, اب اتنے سارے سوالات اگر میں ایسے ہی ڈائریکٹ کرنے بیٹھ جاؤں گا تو ایک بے چینی ہو جاتی ہے. آپ کا رائٹ ہے, آپ والد ہیں, تو ہر جگہ پر اپنے حق کا استعمال کرنا یہ کیا درست ہے؟ آپ کا حق کا استعمال کا متحقق ہے, اس کا ادراک تو کم از کم باپ کو ہونا چاہیے نا. کیا بات ہے. مدنی کسوٹی کی طرف آ جائیں. ایسے ہی جیسے آپ نے یہ جملہ بولا ہے, حق کا استعمال کہاں پر متحقق ہوتا ہے, اس کا ادراک, کیا بات ہے. یہ آپ مدنی کسوٹی کی طرف آئیں. 11 سوال ہیں اور انشاءاللہ مہروز بھائی آپ کو آپ کے سوالات کے جواب جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے. جہاں مہروز بھائی بھی دیں گے, آج اگر ہم مدنی کسوٹی میں, اسد بھائی ہمارے ساتھ. اچھا آپ نے ان کو بھی بتایا ہے کیا سوال ہے؟ جی اسد بھائی کو بتا دیا. نہیں, سوال بالکل کوئی سوال نہیں بتایا. نہیں وہ مدنی کسوٹی پتہ ہے. مدنی کسوٹی کیا ہے یہ اسد بھائی کو پتا ہے. جی آپ کو پتا ہے. جی ان کو بھی پتا. اگر میں جو سوال کر رہا ہوں, اگر میں آپ چاروں سے ہی میری مرضی سے سوال کر لیتا ہوں, نہیں آپ چاروں جب کیوں بھائی تھوڑا سا یوں بھی تو چینج نہیں, کیا ہونا, میرے کو تو نہیں پتا جواب کیا ہے. ہم جو 6-7 دن کا کمٹمنٹ کرتے ہیں, ترکیبیں بناتے ہیں, یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ چیز یوں ہوگی, یہ چیز یوں ہوگی, ساری چیز ہم سوچ کے لاتے ہیں. مطلب آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے آپ تو جواب بغیر سوچے سمجھے دیتے نا, یعنی ان معنوں میں کہ فوری طور پہ دیتے ہیں. ہم تو سوال کرنے کے لیے سوچ کے آتے ہیں.
ہم سوال کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ سوال کریں گے تو کیا ہوگا. چلیں جی آپ دانش بھائی سے پوچھنا چاہیں، اسد بھائی سے کرنا چاہیں. اسد بھائی سے کر لیں، نگران مجلس ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بڑے ہیں انشاءاللہ. پیچھے پیچھے ہم بھی ہیں جی. اسد بھائی سے پوچھیں گے یہ کہہ کر آپ کیا نہیں میں کچھ باور آپ کرانا کے ساتھ بیٹھا ہوں، کیا ہو گیا جی. دیکھیں یہ یاد رکھیں جب آپ اختیار دیں گے نا جی تو جو کمزور سائڈ ہوگی نا وہاں پہ اٹیک ہوگا. آپ کے نزدیک کمزور سائڈ کون سی ہے؟ سب سے کمزور تو یہی سائڈ. سلمان بھائی کیا وہ مرد ہیں؟ لا بس نگران تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا، دل خوش کرنے والا، بات مان لینے والا، حوصلہ دینے والا. مرد نہیں ہے. کوئی مقام ہے؟ مقام جی حضور لا لا. انسان ہے؟ پہلا یہی سوال ہونا چاہیے تھا. لا انسان بھی نہیں ہے، مقام بھی نہیں ہے. اچھا تو اب رہ گئی جیسے ایک سوال آپ نے مس کر دیا. اگر ترتیب جو اب آپ سوچ رہے ہیں وہ ہوتی تو مرد والا سوال آپ کا بچ جاتا. اب بچ جاتا. انسان پوچھ لیتا نا تو مرد والا سوال بچ جاتا. ایک تو آپ ہماری ٹیم میں ہیں ہی اور ہیں ہی ہمارے نگران. اصل میں ہمیں سکھا رہے ہیں نا کیسے وہ میرے نگران ہے نا. کیسے اور وہ نکل گیا نا سوال، تو ہو گیا وہ. تو یہ کوئی ایسی شے ہے جس کو کسی نبی سے نسبت حاصل ہو؟ جی حضور انڈائریکٹ تو ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوگی. وجہ شہرت نسبت نہیں. ہاں وجہ شہرت نبی سے نسبت نہیں. تو شے ہوئی وہ. جی جی ایک سوال میں دو جواب. اچھا انہیں گڑبڑ کر دی. تعین ہو گیا. وہ پیچھے کی غلطی کو بھی تو کور کرنا تھا نا. یہ ہوتا ہی رہتا ہے جی. اچھا جبھی آپ جو ہے وہ چلے. اچھا 5واں سوال کریں گے آپ. وہ جو شے ہے جو آپ کے اس میں ہے تصورات میں، جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے، وہ شے حرمین طیبین میں ہے؟ جی دانش بھائی حرمین طیبین میں، ذرا غور سے سوال کا جواب دیجیے گا. حرمین طیبین میں ہے یا نہیں ہے؟ نام بنے گا. نام بنے گا. جی یہ سلمان بھائی کے اس طرح پوچھنے سے وہ نام بنے گا ہو گیا. اسی لیے اس میں کچھ ایڈنگ کرنی ہوگی تو سلمان بھائی اس میں کچھ. حرمین مطلب یہ مکہ اور مدینہ میں دونوں میں ہے. اچھا دونوں نہیں حرمین جب بولتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے دونوں میں سے کسی میں یا دونوں میں نام بنے گا. یہاں تو انہوں نے دونوں دیے، آپ نے تو دونوں مراد بھائی لیے. انہوں نے جو بھی مراد لی، انہوں نے جو بھی مراد لی. آپ نے سمپل سوال کیا ہے حرمین طیبین. جب کوئی شخص یہاں سے جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں حرمین جا رہا ہوں، تو لازمی طور پہ وہ کسی ایک ہی جگہ پہنچتا ہے، پہلے پھر دوسری جگہ پہنچتا ہے. چلیں بہرحال جو بھی ہے وہ حرمین طیبین میں ہے. آپ سے مراد آپ تو یہی کہنا چاہتے دونوں جگہ ہے. نہیں آپ کیوں کہنا چاہتے؟ آپ نے جواب دینا تھا دے دیا. بیچارے کو گھبرا دیا آپ حرمین لوگوں نے. طیبین میں ہے. حرمین طیبین میں ہے نا. حرمین طیبین. ٹھیک ہے چلیں. وہ شے حرمین طیبین میں ہے. اچھا وہ شے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے؟ جی لا مدینہ شریف میں نہیں ہے. مکہ مکرمہ کی طرف پڑتے ہیں. وہ شے یہ والا سوال مرنے والا تھا ہمارا. یہ جو اب وہ ہے نا چھٹا اسی سوال میں چلے جاتا ہے. یہ چلا جاتا ابھی. چلیں جی 7واں سوال. اچھا یہ جو شے ہے وہ مسجد الحرام میں ہے؟ جی دانش بھائی نعم مسجد الحرام میں ہے. چلو نعم اچھی جگہ پہنچا دیا آپ نے، جزاک اللہ. اور مسجد الحرام کا تصور کرتے رہیں گے، ادھر گھومتے رہیں گے، ادھر گھومتے رہیں گے. سبحان اللہ. اب تو جواب نہ بھی بن پڑے جی تب بھی مسجد الحرام کا تصور کوئی سعادت سے کم تو نہیں ہے. مسجد الحرام میں مطاف اتنا بڑا اور سارے سلسلے اس میں کتنی ساری. یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ذرا سا بھی ہم آؤٹ نکل کے بولتے ہیں نا تو ایک سوال کا جواب ہوتا ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو. کیا وہ شے کعبہ مشرفہ سے اٹیچ ہے؟ جی سلمان. سوال واضح کریں.
اٹیچ تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، اب کیا مطلب اٹیچمنٹ تو تعلق ایک انگلش کا لفظ بول رہے ہیں آپ، یہ یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ حجر اسود کا طواف کعبہ مشرفہ سے اٹیچ ہے، باب کعبہ کعبہ مشرفہ نہیں پوچھ رہا ہوں، نہیں ابھی تو ہم کچھ آپ نے کہا واضح کریں، میں واضح تو کر رہا ہوں، آپ گردن نہ ہلانا میرے جو تو باب کعبہ نہیں میں یہ اس پہ کہہ رہا ہوں نا، ہاں اٹیچ ہے، اٹیچ ہے، نہیں یہ حجر اسود اٹیچ ہے تو درست ہے نا، ہاں اسی طرح باب کعبہ اٹیچ ہے، میزاب رحمت اٹیچ ہے، صحیح ہے، رکن یمانی تو یہی کعبے کا حصہ ہے، دیوار کعبہ ہے کا ایک کونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس اگر طرح آپ اردو لفظ بول لیں نا تو شاید ہمیں آسانی ہو اس جائے کے جواب ساتھ جڑی ہوئی ہے کعبہ مشرفہ سے وہ شے، نہیں ساتھ تو بالکل نہیں جڑی ہوئی، نہیں جڑی ہوئی، ساتھ جواب ہو جڑی گیا، ہوئی ہے، ساتھ تو نہیں جڑی نہیں جڑی ہوئی، نہیں جڑی ہوئی جی اللہ، ہاں ٹھیک ہے بالکل اوکے۔ اچھا وہ مطاف میں ہے جو نارملی طواف کیا جاتا ہے کھلے آسمان کے نیچے، وہ شے مطاف میں ہے جی، مطاف میں تو ہے نا جی، مطاف یوں میں بول رہے ہیں تو مطاف مان میں بھی لیں، ہے، مطاف میں مان لیں، مطاف تو ہوا مطاف میں بھی ہے، یوں بول رہے نہیں ویسے وہ ایریا مطاف کا ہی کہلاتا ہے نا نہیں جی، وہ ٹھیک بھی ہے، تو میں یہ حصہ عرض کر اگر رہا ہوں یوں جواب دے دیں کہ مطاف میں بھی ہے بھی ہے چلیں یا بھی، مطاف ہی میں ہے، میں نے مطاف ہی کا پوچھا ہے، مطاف میں ہے، چلیں مطاف میں ہے، ہے اتنے سوال ہو گئے ویسے 9 سوال ہو گئے، بظاہر لگ رہا ہے قریب آ گئے ہیں لیکن ضروری بھی نہیں ہے۔ ہاں جی ادھر سے نو ہو گئے، آٹا بدل گئے جی 9 ہو گئے، ہاں جی اب ہم مطاف میں ہیں، ہاں جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ شے کعبے کی جو اصل جو دیواریں ہیں اس سے اٹیچ نہیں ہے، جو آپ مجھے منع جی کر چکے ہیں، جی یہ سوال ہو گیا نا، ٹھیک ہے؟ جی یہ دوبارہ پوچھ اچھا کے بھی اس شے کو کسی نبی سے براہ راست نسبت نہیں ہے، براہ راست، جی جیسے مقام ابراہیم ہاں جی اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست نسبت ہے۔ نسبت ہے، یہ ویسے ضمن ایک چیز کو آپ مائنس یا کلیئر بھی کرواتے جاتے داخل ہیں، کرنے اور میں بڑا کچھ لگ رہا یہ ہے۔ چل ہی رہا ہوتا ہے حضور ہمارے ساتھ، چلیں جی ٹھیک ہے جی، مقام ابراہیم تو مراد بھی نہیں ہے، آپ نے کیوں چلیں وہ کر ہی دیا نا جی، انہوں نے کرا دیا تو ہم نے جواب دے دیا، آپ ٹھیک ہے بونس میں ایک جواب دے دیتے، چلیں کوئی یہ بات 11 نہیں۔ سوالات کی مدنی کسوٹی ہوتی ہے، نو ہوئے نا، 10واں ہو گیا نا، نہیں 9 ہوئے، ابھی تو آپ نے کہا 9، اس کو ملا کے 10واں ہو جائے گا، اب جو ابھی کریں گے سوال کیا ہی نہیں ہے، چلیں کریں جی کریں سوال کریں آپ۔ 9 ہو گئے، 9 ہے نا، ابھی 10واں اور 11واں سوال باقی ہے، 2 سوالات باقی ہیں، اور ہم مطاف میں ہیں، کعبہ مشرفہ سے اٹیچمنٹ نہیں ہے، وہ مقام ابراہیم بھی نہیں ہے کیونکہ نبی سے کوئی نسبت نہیں ہے، زمزم کو بھی نبی سے نسبت ہے، حضرت اسماعیل علیہ اب السلام دیکھیں کی ایڑی یہ اس مبارک، طریقے سے آپ کریں گے نا ہمارے لیے مشکل، سوال پوچھیں، ہماری کوئی سوال کا گردن ہل جواب جائے گی، دیں کوئی آپ۔ آنکھ کی موومنٹ ہوگی تو آپ جیسا فرد جو ہے وہ کچھ پہچانے ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تھوڑا نہیں میں تو حتیم میں جو اتنی مقدس مقامات ہیں میں وقت ان کا بھی ذکر ختم ہو کیے جا چکا رہا ہے، ہوں، وقت بھی ختم ہو چکا میں ہے، ان کا ذکر کیا، نہیں ہم تو باتوں میں سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ہم تو ہم سے، بات کر رہے ہیں، بھائی چلے آپ چلے میں سوال کر لیتا ہوں، ناراض نہ ہوں، سوال 11واں کر لیتا ہوں۔ سوال، یہ بات کے لیے اٹھا کے سوال رکھ دینا، کوئی جواب اگر غلط ہو گیا ہوگا تو مدنی پھول سننے کے لیے یعنی تیار اس ہے۔ وہ جو شے ہے جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آخری سوال، نہیں 2 سوال باقی ایک وقت چلا گیا، گھڑی بند ہوگی نا، اب دیکھیں گھڑی، معاف کر دیں، تو 2 سوال باقی ہیں، وہ جو شے ہے اس کو کعبے کا حصہ کہا جاتا ہے؟ نہیں کعبے کا حصہ، نہیں حصہ تو نہیں ہے، نہیں، لا پھر آپ خود ہی تفصیل کی طرف چلے جاتے ہو، مختصر جواب دو۔ حصہ نہیں، آخری سوال، اس کا رنگ سیاہ ہے، رنگ تو سیاہ ہے، نعم، غلاف کعبہ، جواب بالکل درست سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، یہ 14 سوالوں میں جواب دے دیا، یہ دیکھو غلاف، اللہ سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ کہنا تھا نا کہ آپ کے ہاتھوں میں بھی آیا ہے، یہ بھی کہنا تھا، نہیں ہاتھوں میں الحمدللہ وہاں بھی آیا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ برکت تعالیٰ عطا دیکھنا نصیب فرمائے۔ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں دوبارہ آپ کی کالز کی طرف اور آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا وہ شے کعبے سے اٹیچ نہیں ہے، جی یہ آپ نے غلاف کعبہ کے بارے میں فرمایا، جی، تو مثالیں دی تھیں آپ نے، ہاں اصل میں آپ مثالیں نہ دیتے تو شاید ہم یہ کہتے، یا میری پرسنل رائے میں کہتا اٹیچ ہے، لیکن آپ نے جس انداز پر مثالیں تو میں پوچھی سب تھی کا نا، تو نام نہیں نہ لیتا،
اب وہ شے کعبے سے اٹیچ ہے یا نہیں ہے. سب دیکھیں اٹیچ کا اگر آپ اتصال لینا جی اتصال تو نہیں بنتا. اس لیے اتصال نہیں بنتا کیونکہ کعبے شریف کے غلاف کے پیچھے بھی ایک وائٹ چادر ہوتی ہے. ٹھیک ہے چلو فیصلہ ہم ناظرین کے سپرد کر دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی. پر آپ نے ہر مدنی کسوٹی میں ایک سوال تو ایسا کر کے ہماری جیت بھی ٹھیکی ہو جاتی ہے، ہار تو ہوتی پھیکی ہے. چلیں کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. محمد عثمان حنیف کر رہا ہوں اسلام آباد. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مرید کا پیر کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے جبکہ وہ یعنی کہ اپنے پیر سے کافی دور رہتا ہو؟ تو اس حوالے سے مزید پورے شاہ فرما دیجیے. مرید پیر سے دور ہوتا ہے لیکن پیر اپنے نور ایمانی سے مرید سے دور نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جب تک کہ وہ اپنے کردار اور افعال سے ہی اس فیضان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کر دے. تو پیر صاحب کے جو اوراد و وظائف جو پیر صاحب دیتے ہیں یہ کنیکٹیویٹی کے لیے بہت خوبصورت اور مؤثر ترین ایک عمل ہوتا ہے. تو پیر صاحب جب سے ہم مرید بنتے ہیں کسی جامع شرائط سے تو وہ ہمیں کچھ وظیفے دیتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں. اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ذریعے الحمدللہ پیر کا قرب بھی روحانی طور پر بھی نصیب ہو جاتا ہے. یہ کیا کریں؟ ماشاءاللہ. مزید کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فقیر محمد اتاری پنجاب میلسی سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا سے عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریان اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا، آج کا موضوع بہت پیارا ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ اچھے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اللہ خیرہ. آمین. وإیاکم. غم خواری کرنی چاہیے، دل جوئی کرنی چاہیے، شریعت کے مطابق تحفے دینے چاہیے کہ تحفہ دو محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. جی پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ تعلقات کھوکھلے نہ ہو جائیں، رشتے ٹوٹ نہ جائیں. تو ایسی کون سی باتیں ہیں جو ہمیں اچھے تعلقات کے بیچ میں نہیں لانی چاہیے؟ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے دوست وغیرہ کی ہم اصلاح کرتے ہیں یا کوئی ایسا ہمارا محبت والا ہوتا ہے، ہم کو دیکھ کے مسکراتا ہے، لیکن ہم کوئی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو وہ برا مان جاتے ہیں. تو کس طریقے سے ہمارا اصلاح کرنے کا انداز ہو یہ فرما دیں ہمیں ذرا. نرم انداز ہو، محبت بھرا انداز ہو. اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، لیکن اگر تعلقات کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں تو دو اہم اس میں مدنی پھول بھی ہیں. ایک ہے اپنے تعلقات میں ضد مت لائیے اور اپنے تعلقات میں بحث مت لائیے. انشاءاللہ دور تک چلیں گے. سبحان اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریحان اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. پیارے نگران شورا، میں بھی آپ کے ساتھ لبیک سلسلہ میں آنا چاہتا ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. انشاءاللہ. آ جاؤ. مرحبا. لبیک. بہت دور ہیں آپ. جب باب المدینہ آئیں تو انشاءاللہ کانٹیکٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے بیٹا. ایک اگلا سیگمنٹ ہے حضور ہمارا مدنی اشعار کی تکرار والا. اس کو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے. یعنی
عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ بتایا جاتا ہے، اس لفظ سے شعر پڑھنا ہوتا ہے. یہاں یہ ہوگا کہ ہم شعر پڑھیں گے، شعر کے پہلے مصرے کے آخری حرف سے آپ شعر سنائیں گے. یہ ہم نے اس میں ایک تبدیلی کی ہے. تو پہلا شعر میں پڑھ دیتا ہوں. کریں گے کیا مثلا آپ دونوں ذرا کر کے دکھائیے، کوئی بھی ایسے مجھے نہیں سمجھ آیا. جیسے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. ایک مصرع اول ہے، ایک مصرع ثانی ہے. مصرع اول کا آخری حرف جیسے یا ہے، تو اب مہروز بھائی یا سے شعر یعنی سنائیں گے. نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ شعر کا آخری حرف لیتے ہیں آپ، یہاں پہ مصرع اولا کا آخری حرف لینا ہے آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک. جیسے شعر ہے، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. یا واؤ سے لینا ہے نا. ہاں جی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. جی اسد بھائی. نہیں تو یہ نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، الف سے شروع کریں گے نا. اچھا یوں چل رہا ہے. چلے اب چلا رہے ہیں جیسے تو ویسے ہی چل رہا ہے جی. اصل میں یہ ڈبل فلائٹ ہو جاتی ہے، یہ ہم کہیں اور کا کہانی لے کر آئے ہوتے ہیں یہاں سے. چلو آپ اپنی مرضی سے چلیں جیسا آپ کو چلانا ہے. سنائیں جی، الف سے سنائی دیں. الف سے او سنا دیں. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. جی. مسافر را. گھڑی گھڑی بھی ہے، گھڑی بھی ہے بھائی. گھڑی لگائیں بھائی. لگائیں گھڑی لگائیں. راہ پور خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے. ہونا ہے یا ادھر بھی دیکھیں ذرا. جی. یہ مناجات رضا. اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جی. یاد یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہو جائے عام ہو جائے. ہو جائے. یا بڑھیا. بڑی بڑیے سے سنائے نا ذرا. بڑیے سے شعر سنائیں. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. واہ سبحان اللہ. را سے جی. ہے میں یہی آ رہا ہے نا. رے سے سنائیں گے ہم. رے سے یہ آ رہا ہے نا. را. کیوں را پتہ نہیں کیا. چلے آپ را سے سنا دیں یا رے سے سنا دیں، آپ کی مرضی ہے. سنا دیں. مرضی ہے. چلیں جی. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مینو بخشے کم بن جاوے میرا. چلیں جی. یہ بھی ہنو، یہ بھی ہنو. نا دوسرے مسئلہ صحیح نہیں ہے. اچھا دوسرا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. میں سناتا ہوں. ایک ہی بات ہے، ہم سارے بیٹھے ہوئے ایک ہی بات رہے گا. میرے اوپر آتی تو ایک بات نہیں رہتی. ایک ہی بات ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. الف. ہاں جی. آج اشک میرے نہ تو سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. سبحان اللہ. جی حضور. الف. ارے ظاہر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی. واہ. خوشی سے ہنس رہا ہے یہ. جی. یوں مشکل اشعار نکال کے یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، ہاں ہاں. میں خاک پر نظر تیرے دیوار کی طرف. واہ سبحان اللہ. الف. جی میری طرف سے آپ ہی پڑھ دیا اگر. الف. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نزع کا وقت آئے. جب وقت نظر. چلو ایک ہی بات ہے، آپ نے اردو میں پڑھ دیا، وہ فارسی ترکیب تھی. ہو گیا جی. دیدار عطا کرنا ہو گیا. الف سے. ورنہ ایک اور بھی پڑھا جا سکتا ہے شعر. الف. الف سے بے شمار شعر ہیں. پڑھ دیں چلیں آپ پڑھ دیں. حسد یہ بھی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تو میں کس سے بولوں، یا سے اور ان سے؟ یا سے. یا سے پڑھیں. میرے ذہن میں آ گئے شعر. غیر شورا منفرد شعر ڈھونڈتے ہیں نا اصل. وہ شعر ایک تو منفرد بھی ہو، پھر کچھ ہمارے اوپر بھی نظر کرم. منفرد ہی ہے، مناجات کا نہیں. مناجات رضا لکھ دیں گے. یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. بدن. جی. نون. جی مہروز بھائی. نون سے. نہیں آرام نہ ہو آرام. نہ ہو آرام. چلے نون تو یہ ویسے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپس میں کس طرح ٹھیک ہے نا. چیٹنگ تھوڑی کر رہے ہیں ہم، آپس میں سب کے سامنے ہی کر رہے ہیں.
آپ سنا دیں جی. بانگے دوہل کر سنائیں جی. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کی آستانے سے. میرے لیے تو یہی وجہ ہے، میں ہنٹ دے دوں کہ اس موضوع پہ یہ شعر ہے. اس نام اس عنوان بڑا صاحبوں والا انداز ہے. میں اشارہ کر دوں گا، ہنٹ تم اٹھا لینا. اوکے جی سنائیں جی، یاد سے سنائیں شعر. سارے زمانے سے یا سے. یا سے. ہاں ہاں یاد، پر آپ نے ابھی کچھ دن پہلے ایک شعر پڑھا. کچھ دن پہلے پڑھا تھا. او واٹس اپ. نہیں یہاں تو مطلب یہ نا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے رب کی بارگاہ میں مناجات کی ہے جی، کہ بس مناجات کی طرف توجہ کرو تو مدد ہو ہی جاتی ہے. جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا شعر کا. جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. آپ نے کچھ دن پہلے یا سے شعر پڑھا ہے، اور اس کے بعد میں یا اس سے پہلے امیر سنت نے بھی یا سے شعر پڑھا ہے. اب تو سنا دیں. آپ کی تو یادداشت کی تو کیا بات ہے نا، یادداشت بھی تو یا سے آتی ہے. یادداشت بھی یاد ہے. نہیں تو ٹائم ہی اوور ہو گیا. چلے وہ بھی سنائے نا، وہ جو یاد والے دونوں یا سے شروع شعر تھے. وہ سنا تو دیا میں نے بھی یا والا. کون سا والا؟ نہیں وہ جو جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ والا سنا ہے نا. کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا. یاد نہ آنا بھی تو یا سے ہے. یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. ماشاءاللہ. یہ آپ نے سنا مدنی چینل کے ناظرین اشعار پیارے پیارے. اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل بخشش اور ہدایت کی بخشش پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً اس سے عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک انداز اور جو میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، میں چاہوں گا آج اس پر بھی بات ہو. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کا جو رابطہ رہتا ہے، تو اس میں امیر اہل سنت کی طرف سے جب طرز میں شعر آتا ہے تو آپ کی طرف سے بھی طرز میں ہی جو ہے وہ شعر جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آج بتا دیں ذرا کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. میں طرز میں شعر نہیں دیتا. باپا کی آواز میں تو ایک سوز و گداز ہے جی، ہماری آواز میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. تو عموماً میں باپا کو طرز میں شعر نہیں دیتا. کبھی کبھار کسی کو دے دیے تو دے دیے، باقی نہیں دیتا. صحیح. امیر اہل سنت کی طرف سے اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا شعر کا میسج آئے تو آپ اس کا رپلائی کس طرح کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا، اللہ اور برکت دے، اللہ اور ذوق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسی کیفیت عطا فرمائے. اس طرح کی دعائیں باتیں ہوتی ہیں اور وہ کیفیتوں کا سوال ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. مہروز بھائی کال شامل کریں گے یا اگلے سیگمنٹ بھی ہے اور جی گھڑی بھی ہے. گھڑی کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے وہ سیگمنٹ کی طرف چلے. ہاں جی پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. وہ ٹھیک، حرف ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے نگران شورا کی طرف. جی دکھائیں جی کیا ہے جی. اچھا کچھ آج وہی ہے، پرانی ریپیٹیشن ہے. ہوتا ہے سیگمنٹ ہے ہمارے سلسلے کا. جی واہ جی واہ، بڑا آسان ہے یہ تو. 4 لفظ ہیں، 4 حرف ہیں اس کی، اور 3 غلطیوں، 4 ہی غلطیوں کے چانس ہیں. واہ سبحان اللہ. دیکھیں کیسے مہربان ہے ہمارے مدنی چینل کے اسٹائم بھائی آپ پہ. جی حضور. ای تو نہیں ہے اس میں. کیوں اسد بھائی ہے؟ ای ہے؟ لفظ نہیں پتا. نہیں لفظ نہیں پتا آپ کو. اللہ اکبر. ای تو نہیں ہے. ای نہیں ہے. آئی ہی نہیں ہے. آئی ہی نہیں ہے. اے ای آئی او یو یہ سارے کر لیں آپ. یہ لفظ انگلش میں ہونا چاہیے تھا. جی لے لیا، چلیں ٹھیک ہے. ہاں جی یہ انگلش میں ہی ہوتا ہے حضور. انگلش میں کہتے ہیں ہم. اے ہے بھائی اس میں. اے تو اے کہاں نہیں ہوتا. اے کہاں نہیں، کہیں نہ کہیں تو آ ہی جاتا ہے. کہیں تو آ ہی جاتا ہے، جیسے الف کہیں نہ کہیں اردو میں آ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ووبلز باقی ہے نا. ہاں اے ای او یو ابھی 2 باقی ہیں. 2 غلطیوں کی بھی گنجائش ہے. ہاں جی ہاں جی. بی
बी बी दूर दूर तक नहीं है। बी नहीं, अब ये थोड़ी अगर बी पॉजिटिव था तो हर जगह बी होगा, ओ पॉजिटिव भी होता ओ नहीं आया ना। एम एम, एम है भाई इसमें? नहीं नहीं एम नहीं। या अल्लाह, चारों गलतियां खत्म हो गई। हाँ जी, अब खाली नाम लेने गए, एक ही तो है जिसमें ये बेचारे जीत रहे हैं। हम हर किसी में जीते हैं ऐसा, बाहर हार का देखिए यहाँ आप मामला ही जीते नहीं या है। हम जीते, बात हाँ ये जी। कि घी तो घी वो क्या अपनी कहते खिचड़ी हैं। में ही है। हाँ जी जी, दिखाएं भाई, दोबारा दिखाएं। दिखाने से चार बाद- चार हर्फ है यार, सिर्फ 4 हर्फ। अच्छा चार। ये तो आप देखे ना रोमन में है ना, लफ्ज इंग्लिश का नहीं है लेकिन वैसे रोमन में। कंफ्यूजिंग था वैसे, इससे कतई नजर कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, अगर ये सीट का मसला ही है ये, लॉजिकली ये लफ्ज असद जो भाई है ये वो सीट का, तीसरी सीट का मसला ये है, इस होना पे नहीं जो चाहिए। इस्लाम में आके बैठता है ना, वो नीम हमारी तरफ होता है, नीम निगरान शुरा की तरफ होता है। तो ये तो निगरानी शुरा समझाते हैं कि सिलसिले से पहले मदद मशवरा किया करो। नहीं हमारा तो हुआ भाई, हमारा हुआ है जी मशवरा। सबके साथ होना चाहिए ना। चलें जी अच्छा इंशाल्लाह। अब ये 4 हर्फ है। वैसे ये बताना चाहिए कि ये रोमन है, रोमन है। प्रॉपर इंग्लिश का लफ्ज ये तो पता यूज नहीं होता है, ये तो लेकिन आपको तो पता ही है ना। चले कोई हिंट्स दे दें। नहीं नहीं, हिंट विंट क्यों दें? अभी दे दें। हिंट दे, हिंट वो बोले तो वो तो हिंट देना है अभी काम मैं देने लगा हूँ जी। मदनी कसौटी जो है ना जी, उसका और इसका बड़ा गहरा लिंक है। हाँ हाँ बस क्या हिंट दिया आपने। आज जो मदनी कसौटी हुई है उसका और इसका बड़ा गहरा लिंक। बहुत दूर का लिंक दिया आपने। हजरत आप नाम ही बता देता हूँ, मैं कान में जाके यही कर सकता हूँ। काबा। नहीं जी, क्या बात नहीं है। ज्यादा हो जाएगा इस लफ्ज का काबे से भी लिंक है, बल्कि इस लफ्ज का काबे तो में 4 ही है। नहीं तो ये डबल आता ना फिर ऐसा मेरे ख्याल में। हाँ, इस लफ्ज का काबे से भी लिंक है, बल्कि इस लफ्ज का हरमैन तय्यबैन जो आप फरमा रहे थे ना, दोनों से मिन वजहिन लिंक है। महीनों से भी हाँ लिंक है। हाँ माशाअल्लाह। महीना शाबान है। नहीं जी, शाबान क्या हो गया आपको, शवाल चल रहा था। अच्छा शवाल, शीन से शवाल, सीन से शाबान है और सीन से सलमान। जी हुजूर। महीने की तरफ जाते तो फिर रजब बनता है, लेकिन उसमें भी 2 ए आते हैं। नहीं इस 5 महीने से कर जैसे दीजिए, आप कर दीजिए जी। हम वो काबे- एक महीने से ताल्लुक है, वो बहुत सारे महीनों से ताल्लुक है उसका। हाय हाय हाय, क्या यार लाते हैं ना बेचारे ये लोग। नहीं भाई, मैं तो नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंचाएंगे आपको, ऐसे हिंट्स के जरिए पहुंचाएंगे। वो मुझे किसी अशहुर का लफ्ज आता है, अशहुर। शहूर शहूर भी आता है, अशहुर भी आता है जी। बयान भी कर चुके। बयान भी कर चुके। HAJJ। हज, सुभान अल्लाह, ऐसे ही बिल्कुल पहुंचा। दुरुस्त जवाब है जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमको भी हज मबरूर की सारत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। आपने अमीर सुन्नत के साथ भी हज किया है, और गालिबन अमीर सुन्नत से पहले यानी मदनी माहौल में आने से पहले भी हज किया आपने? मदनी माहौल में आने के बाद ही हज किया। हज किया है, ठीक है। कितने सफ़र किए आपने तकरीबन? सफ़र तो हुए हैं। अमीर सुन्नत के साथ हुए सारे के सारे? अमीर सुन्नत के साथ जिसको चल कहते हैं उसका एक ही है, चल मदीना वो एक ही आखिरी है। ठीक है। 2002 में 2001 में, ठीक है। क्या फ़र्क महसूस किया आपने अमीर सुन्नत के साथ और अमीर सुन्नत के बगैर सफ़र हज? और ऐसे मदनी फूल अता फरमाएं जो अभी हमारे हुजाजे किराम जाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी वो बेनिफिशियल हो। रहनुमा के साथ और रहनुमा के बगैर रास्ते इस तरह के चलना जिसके बारे में कहा जाए कि ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम। तो ये राह हक है, इसमें एक आलिम का, आशिक का होना एज ए रहनुमा ये बेहद ज़रूरी है। और मेरे जो तकाबुल भी अगर मैं करूँ इन तमाम सफ़रों का, जो आखिरी सफ़र अमीर सुन्नत के साथ किया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सफ़र में पता चलती हैं कि पिछले में क्या क्या गलतियाँ, कमज़ोरियाँ या कोताहियाँ आपसे रह गई हैं। तो मैं तमाम सफ़र हज पर जाने वाले आशिकान रसूल को अव्वल तो मुबारकबाद भी दूँगा। अल्लाह आपका सफ़र कबूल फरमाए, आपको हज मबरूर की सादत अता फरमाए। तो अर्ज़ यही करूँगा कि रफ़ीकुल हरमैन साथ रखिए। गोया कि ये अमीर सुन्नत की सोच शरई अहकाम के साथ साथ इस अमीर सुन्नत की सोच लिखी गई है, अंदाज़ लिखा गया है बहुत सारी चीज़ों को। तो इंशाल्लाह ये साथ होगा तो आप बहुत सारे मामलात
अच्छे अंदाज से कर पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रफ़ीकुल हरमैन। और एक आशिक रसूल आलिम दीन के साथ सफ़र हज होना चाहिए। दूसरा किसी ने कहा था कि एक चिंगारी साथ होनी चाहिए सफ़र में, जो इश्क़ रसूल की आग भड़काती रहे, तो इंशाअल्लाह सफ़र का लुत्फ़ ही कुछ और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मज़ीद कुछ एहतियातें आप अगर मुनासिब ख्याल फरमाएं। आप देखते हैं कि जो गलती बड़ी माइनर सी है लेकिन बहुत जगह पर हो रही होती है। असल में कहने को तो कह देंगे लेकिन आदतें पुख्ता हैं। मिसाल के तौर पर बदनिगाही की आदत है तो जहाज़ में बैठते ही या दो चादरें बांधते ही बदनिगाही की आदत चली जाएगी, इस पर ये गौर करें। गीबत की अगर आदत है तो क्या ये गीबत की आदत किसी जहाज़ से उड़कर 4 घंटे की फ़्लाइट में उतरने के बाद ये आदत चली जाएगी? तो ये जो बुरी आदतें, इस हत्ता के नमाज क़ज़ा करने की माज़अल्लाह जिनकी आदतें हैं, तो इनकी वो आदतें, उन आदतों का ज़ुहूर वहाँ भी हो जाता है, वहाँ भी इनकी नमाज क़ज़ा होने के वाक़यात पता चलते हैं। तो जो बुरी आदतें हम यहाँ लेकर बैठे हुए हैं, मेरा मशवरा ये है कि इस अजीम सफ़र से पहले उन बुरी आदतों को निकालें, उन बुरी आदतों से नजात पाएँ और इल्म दीन हासिल करें। इससे क़बल कि आपका सफ़र शुरू हो, रफ़ीकुल हरमैन आप पूरी पढ़ चुके हों, इसका ज़रूर एहतिमाम कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉल दे दीजिए हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। सिलसिला लब्बैक में निगरान शुरा की बारगाह में मेरी अर्ज है कि जिस तरह निगरान शुरा ने ये फरमाया, तो हम मदनी कसौटी के अंदर तो हम गिलाफ़े काबा को काबा मुअज़्ज़मा से अटैच ही समझेंगे, क्योंकि ये उसके साथ बंधा होता है। तो जब कोई चीज़ बांधी जाती है तो वो ताबे हो जाती है, तो लिहाजा इस हवाले से गिलाफ़े काबा को भी अटैच ही समझा जाएगा। ताबे व मतबू का फ़र्क हमारे मौलाना समझ लेंगे इंशाअल्लाह। आपका कॉल करने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ताबे व मतबू का फ़र्क ये हम घड़ी और इसके डायल और उसके पट्टे से भी बयान करते हैं, धागे और बटन से भी बयान करते हैं। मतबू की बड़ी किस्में होती हैं। एक मतबू मुबय्यन होता है, ठीक है, अभी कॉज की तरफ खाली मतबू होता है, एक मतबू मुबय्यन भी होता है। नहीं तो वो तो आप तो समुद्र में ना, आप तो मौलाना है ना। चलो जी आगे जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद दानिश अत्तारी है और मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। हाजी साहब मेरी बेटी के लिए दुआ फरमा दें। मेरी बेटी की उम्र तकरीबन 14 दिन है और वो 14 के 14 दिन से ICU में एडमिट है। बराए करम दुआ फरमा दें, अल्लाह पाक इसके साथ आफियत वाला मामला पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाथ उठा दे मदनी चैनल के नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। प्यारे हबीब के सदक़े में हमारे फ़ोन करने वाले, कॉल करने वाले, दुआओं का कहने वाले इस्लामी भाई की बेटी पर रहमत की नज़र फरमा, रहमत की नज़र फरमा, रहमत की नज़र फरमा। इनकी परेशानी पर रहमत की नज़र फरमा, इनकी औलाद इन सब की हक़ में बेहतर फरमा दे और आसानियाँ फरमा दे। इस पर जितने दुआओं में के लिए हाथ उठाए हुए अल्लाह, जिनके दिलों में जो जायज़ हाजत, मुराद, तमन्ना है, दुआ है, आरज़ुएँ हैं, सब पर रहमत की नज़र कर दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे बारिश हो रही है, कल रात को ही ये बात मुझ तक पहुँची है। तो एक मदनी मुन्ना वो खेल रहा था, बारिश में नहा रहा था। तो एक ऐसी बिल्डिंग के पास जो है वो बारिश के दौरान वो गया कि वो बिल्डिंग जो खस्ता हाल थी। तो बारिश की वजह से उसकी दीवार गिर गई और मदनी मुन्ना जो है वो दीवार के नीचे आ गया और बड़ा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर वो भी हॉस्पिटल की ICU में दाखिल है। तो आप मदनी फूल अता फरमाएं कि उनके लिए दुआ भी हो जाए और फिर इसके साथ साथ ऐसे मौसम में वालिदैन की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, कुछ इस पर भी मदनी फूल हो जाए। अब बारिशों का ऐसा है ना कि हमारे यहाँ गड़े खुले हुए, तारे नंगी और खस्ता सड़कें, खस्ता दीवारें, टूटी फूटी सी कैफियत में हम रहते हैं। मैं यहाँ मुल्क को क्रिटिसाइज़ नहीं करता। अब ठीक है,
وہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. کئی چیزیں ہماری ہاتھوں کی توڑی پھوڑی ہوئی ہوتی ہیں, کئی چیزیں اپنی ہاتھوں ہی کی خراب کی ہوئی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ عمارتوں بلڈنگوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بارش کا پانی میٹروں میں اتر آتا ہے, گھروں میں اتر آتا ہے, پلک میں اتر آتا ہے. تو جب پتہ ہے کہ یہ خستہ حالی ہے تو اپنے بچوں کی نگہداشت کریں, خود اپنی بھی نگہداشت کریں, خود سنبھل کر چلیں, اور کوشش کریں کہ ایسے موسم میں اگر گھر میں ہی بیٹھنا میسر ہے چار دیواری کے اندر تو زیادہ مناسب ہے, ورنہ باہر ہے تو پھر کوئی احتیاطی تدابیر استعمال کریں, کو کونا وغیرہ پکڑ لیں, کچھ دیر کے لیے اسٹے کر لیں. یار گٹر کے ہول کھلے ہوئے ہوتے ہیں, پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے, موٹر سائیکل والے کو بھی نہیں پتا کہ میرا ٹائر کس گھڑے میں گرنے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. اب خود اپنے طور پر موقع ماحول دیکھ کر ہی احتیاط کرنے کا میں مشورہ دوں گا. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت کرے اور رحمتوں بھری بارش عطا فرمائے. آمین آمین. جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے, زخمی ہو جاتے ہیں. دنیا میں اتنے کیسز نہیں ہوتے, ہر تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد بارشیں بند ہو جاتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن اب یہ کہ چند ممالک ایسے ہیں دنیا میں کہ جن میں بارشیں جب آتی ہیں تو نظام زندگی جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے. ان میں ایک ہمارا ملک بھی شامل ہے, اور ہم سب کو مل کر ہی اس کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ملانا پڑے گا. صرف کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ہمارے ملک کی تعمیر اور ترقی میں کیا کردار ادا کیا یہ ہونا چاہیے. دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اہل اور قابل لوگ ڈپارٹمنٹ میں عطا کرے کہ جو دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا, میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول